تو آج ہم بات کر رہے ہیں الزبتھ گلبرٹ کی. یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی ایٹ پرے لو. جی بالکل، لیکن آج ہم ان کی ایک اور کتاب پر بات کریں گے، بگ میجک، کریٹو لیونگ بیونڈ فیئر. اچھا، بگ میجک، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ کتاب بنیادی طور پر اس خیال پر ہے کہ ہم سب کے اندر نا ایک کریٹو پوٹینشل چھپا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اکثر ایک خوف ہوتا ہے جو ہمیں اسے باہر لانے سے روکتا ہے. تو گلبرٹ بتاتی ہیں کہ اس خوف سے آگے کیسے بڑھا جائے اور ایک زیادہ بھرپور، ایک طرح سے جادوئی زندگی کیسے گزاری جائے. سننے میں تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ گلبرٹ اس بگ میجک تک پہنچنے کا کیا راستہ بتاتی ہیں. پہلا سیکشن ہے ہڈن ٹریجر. جی، اس میں گلبرٹ ایک شاعر کا ذکر کرتی ہیں، جیک گلبرٹ. اور مزے کی بات یہ کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، بس نام ملتا تھا. اچھا. ہاں، تو یہ جیک گلبرٹ ایک کمال کے شاعر تھے، لیکن انہیں شہرت بالکل پسند نہیں تھی. وہ اس سے بھاگتے تھے. ہیں؟ شہرت سے بھاگتے تھے؟ یہ تو عجیب بات ہے. ان کا فلسفہ کیا تھا پھر شاعری کو لے کر؟ جیک کے لیے شاعری یوں سمجھیں کہ ایک عبادت جیسی تھی، a devotional practice. وہ اسے محبت کا عمل، an act of love سمجھتے تھے، اور زندگی بھر جیسے گریس اور ٹرانسینڈنس کی تلاش میں رہیں. انہیں اپنی پہلی کتاب پر بڑا انعام ملا، پولیتزر کی نامزدگی بھی ہوئی. پھر بھی وہ بھاگ گئے؟ بالکل، سب چھوڑ چھاڑ کر گمنامی میں چلے گئے. کہاں گئے اور کیوں؟ مطلب کیا وجہ تھی؟ تقریباً 20 سال انہوں نے یورپ میں گزارے. زیادہ تر وقت یونان کے پہاڑوں میں ایک چرواہے کی جھونپڑی میں رہے. وہ غالباً شہرت کے شور سے دور رہ کر اپنی تخلیقیت کو خالص رکھنا چاہتے تھے. کبھی کبھار واپس آتے، کچھ شائع کرواتے اور پھر غائب. الزبتھ گلبرٹ کو ان کا پتہ بھی تب چلا جب وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھانے گئیں جہاں کبھی جیک پڑھاتے تھے. تو جیک نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا؟ یہی کہ شہرت سے بھاگو؟ نہیں، شہرت سے بھاگنا نہیں، بلکہ یہ کہ تخلیقی کام کیوں کرنا چاہیے. وہ سکھاتے تھے کہ شاعری خوشی کے لیے، ڈیلائٹ کے لیے، اور ایک طرح کی ضد بھری خوشی، سٹبرن گلیڈنس کے لیے کرنی چاہیے. اچھا. ان کے خیال میں تخلیقی کام دنیا کی جو سختیاں ہیں نا، اس کی روتھلیس فرنس، اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے لیے تو ہمت چاہیے ہوگی؟ بہت زیادہ. جیک کا یہی ماننا تھا کہ بہادری کے بغیر ہم اپنی صلاحیتوں کی گہرائی کو کبھی جان ہی نہیں سکتے. بہادری نہ ہو تو زندگی چھوٹی رہ جاتی ہے، محدود. انہوں نے اپنی ایک شرمیلی سی طالبہ سے ایک بڑا گہرا سوال پوچھا تھا. انہوں نے پوچھا، کیا تم میں ہمت ہے، وہ خزانے باہر لانے کی ہمت جو تمہارے اندر چھپے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ تم ہاں کہو گی؟ واہ، یہ سوال تو واقعی بہت گہرا ہے. اور میرا خیال ہے یہیں سے ہم اگلے سیکشن کریٹو لیونگ ڈیفائنڈ کی طرف آتے ہیں. تو کیا ہے کریٹو لیونگ گلبرٹ کے مطابق؟ بنیادی طور پر نا، یہ اسی سوال کا جواب ہے جو جیک نے پوچھا تھا. کیا آپ میں ہمت ہے اپنے اندر کے خزانوں کو باہر لانے کی؟ گلبرٹ کا ماننا ہے کہ کائنات ہم سب کے اندر کچھ عجیب سے جواہرات، سٹرینج جولز چھپا دیتی ہے. جی. اور پھر دیکھتی ہے کہ کیا ہم انہیں ڈھونڈنے کی ہمت کرتے ہیں. تو یہ ڈھونڈنا ہی کریٹو لیونگ ہے؟ جی ہاں، ان جواہرات کو ڈھونڈنے کی جو جستجو ہے، دی ہنٹ، وہی تخلیقی زندگی ہے. اور اس سفر پر نکلنے کی جو ہمت ہے نا، وہی ایک عام زندگی کو ایک جادوئی، انچانٹڈ زندگی بناتی ہے. اور بگ میجک؟ اس تلاش کے جو حیران کن، جو ان ایکسپیکٹڈ نتائج نکلتے ہیں، گلبرٹ انہیں بگ میجک کہتی ہیں. اچھا، تو یہ صرف آرٹسٹ بننے کی بات نہیں ہے. اگلا سیکشن ہے an amplified existence. بالکل نہیں. تخلیقی زندگی کا مطلب صرف آرٹس میں کوئی پروفیشنل کریئر بنانا نہیں ہے. یہ سب بہت بڑا ہے. یہ دراصل خوف کے بجائے تجسس یعنی کیوریوسٹی کی بنیاد پر زندگی گزارنا ہے. اچھا. گلبرٹ اپنی ایک دوست سوزن کی مثال دیتی ہیں. کیا تھا سوزن نے؟ سوزن نے 40 سال کی عمر میں فگر سکیٹنگ دوبارہ شروع کی. بچپن میں چھوڑ دی تھی کیونکہ انہیں لگا وہ کبھی چیمپئن نہیں بن سکتی. لیکن 40 سال کی عمر میں انہیں ایک بے چینی سی محسوس ہوئی، ریسٹلیسنس، اور انہیں احساس ہوا کہ آخری بار جو انہیں خوشی اور زندہ دلی محسوس ہوئی تھی نا، وہ اسکیٹنگ کرتے ہوئی تھی. تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں دوبارہ شروع کر دی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر؟ بالکل. عمر کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سوچے بغیر انہوں نے شروع کر دیا. ہفتے میں 3 صبح اپنی بہت ڈیمانڈنگ جاب سے پہلے وہ رنگ پر ہوتی تھی. واہ.
انہوں نے کوئی چیمپئن شپ نہیں جیتی، لیکن اسکیٹنگ نے انہیں زندہ دل، پرجوش اور جیسے عمر سے آزاد، ایج لیس محسوس کرایا۔ تو اس کا اثر صرف کام پر نہیں، پوری شخصیت پر پڑتا ہے۔ یقیناً، سوزن صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والی یا چیزیں کنزیوم کرنے والی نہیں رہیں، بلکہ وہ خود سے کچھ بنا رہی تھیں، کچھ کریٹ کر رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی میں خوبصورتی اور ٹرانسینڈنس لانے کا ذریعہ بنا۔ گلبرٹ کہتی ہیں، تخلیقی زندگی ایک ایمپلیفائڈ لائف ہے، ایک بڑی، خوشگوار، وسیع، دلچسپ زندگی، اور اپنے اندر کے ان جواہرات کو باہر لانا مسلسل ضد سے، یہی اصل فن ہے، اور یہی بگ میجک ملتا ہے۔ لیکن یہ سفر آسان کہاں ہوتا ہے، خاص طور پر جب خوف سامنے ہو۔ اگلا سیکشن ہی ہے اسکیری اسکیری اسکیری۔ ہاں، اور گلبرٹ اس خوف کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، تخلیقی زندگی بہادروں کا راستہ ہے، جہاں ہمت ختم وہاں تخلیقیت ختم۔ خوف ان کے بقول وہ قبرستان ہے جہاں ہمارے خواب سوکھ جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے خوف گنواتی ہیں؟ کوئی فہرست ہے؟ وہ ایک لمبی فہرست دیتی ہیں، لیکن شاید تفصیل سے زیادہ اہم یہ سمجھنا ہے کہ یہ خوف کتنے ملتے جلتے اور عام ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ ناکامی کا خوف ہے، مسترد کیے جانے کا، تنقید کا، مذاق اڑائے جانے کا خوف ہے۔ جی۔ یہ خوف کہ شاید ہم میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، یا ہمارا آئیڈیا کوئی چرا لے گا، یا ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لے گا، یا ہم اپنا وقت اور پیسہ برباد کر دیں گے۔ یہ سب تو بہت جانا پہچانا لگتا ہے، ہر کسی کے ذہن میں آتی ہوں گی یہ باتیں۔ بالکل۔ گلبرٹ کہتی ہیں یہ اتنے عام ہیں کہ ان کی فہرست بھی بورنگ لگتی ہے۔ خوف اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح جگہ نہیں، صحیح ٹریننگ نہیں، وقت نہیں، یا یہ کہ ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں یا بھی بہت جوان ہیں۔ کامیابی سے بھی ڈر لگتا ہے، ناکامی سے بھی۔ مطلب ہر طرف خوف ہی خوف۔ ہاں، بنیادی طور پر ہر کونے میں خوف چھپا ہے، اور اس کی آواز ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، سٹاپ، رک جاؤ۔ تو گلبرٹ کا خلاصہ یہی ہے، اسکیری، 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 بہت ڈراؤنا ہے یہ سب۔ تو پھر اس سے نمٹا کیسے جائے؟ اگلا حصہ ہے ڈیفینڈنگ یور ویکنس۔ یہاں گلبرٹ اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں خود ساری زندگی ڈرپوک رہی ہوں۔ بچپن میں وہ ہر چیز سے ڈرتی تھیں۔ ان کی والدہ کا طریقہ بڑا پریکٹیکل تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ وہ کہتی تھیں، جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی کرو۔ سمندر سے ڈرتی ہو، جاؤ سمندر میں۔ فون اٹھانے سے ڈرتی ہو، فون کا جواب دو۔ یہ تو کافی سخت طریقہ ہے۔ ہاں، اور گلبرٹ نے سالوں تک اپنی اس کمزوری کا، اپنے خوف کا دفاع کیا۔ وہ بہانے بناتی رہیں، لیکن پھر نوجوانی میں انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اپنی ہی حدود کے لیے لڑ رہی ہیں۔ وہ ایک کال ہے نا، آرگیو فار یور لمیٹیشنز اینڈ یو گیٹ ٹو کیپ دم۔ یعنی اپنی حدود کے لیے بحث کرو تو وہ تمہاری ہو جاتی ہیں؟ بالکل، اور وہ اپنی یہ خود بنائے ہوئی حدود نہیں چاہتی تھیں۔ یہ تو بہت بڑی ریئلائزیشن ہے۔ اور اسی سے جڑا ہے اگلا سیکشن، فیئر از بورنگ۔ خوف بورنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلبرٹ کہتی ہیں، انہیں احساس ہوا کہ ان کا خوف نہ صرف تھکا دیتا ہے، بلکہ حد سے زیادہ بورنگ ہے۔ اس میں کوئی نیاپن نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی سرپرائز نہیں۔ روز وہی ایک گھسی پٹی ٹیپ چلتی ہے جس پر صرف ایک لفظ ہے، سٹاپ۔ اور کیا یہ صرف ان کا ذاتی خوف تھا یا؟ نہیں، یہی تو اہم بات ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا خوف دنیا کے ہر دوسرے انسان کے خوف جیسا ہی ہے۔ یہ کوئی نایاب چیز نہیں، بلکہ ایک عام سی ماس پروڈیوس شے ہے۔ یہ ان کی شخصیت یا ان کی تخلیقیت کی طرح منفرد، اوریجنل نہیں۔ اچھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت، اپنی سب سے بورنگ جبلت، اپنے اندر کے اس ڈرے ہوئے ٹیڈپول کے گرد نہیں بنائیں گی۔ تو کیا ہمیں بالکل بے خوف، فیئر لیس ہو جانا چاہیے؟ اگلا سیکشن ہے the fear you need and the fear you don't need۔ نہیں، گلبرٹ کہتی ہیں بے خوف ہونا مقصد نہیں ہے۔ تخلیقی زندگی کے لیے بہادر، بریو ہونا ضروری ہے، بے خوف نہیں۔ بے خوف تو یا سوشیوپیتھس ہوتے ہیں یا پھر 3 سال کے بچے جنہیں خطرے کا اندازہ ہی نہیں۔ خوف کا ایک ضروری کام ہے ہماری بقا میں، سروائیول میں۔ یہ ہمیں حقیقی خطرات سے بچاتا ہے، جیسے ٹریفک میں کودنے سے یا کسی خطرناک رشتے میں پڑنے سے۔ لیکن تخلیقیت کے میدان میں اس کی ضرورت نہیں؟ گلبرٹ کے مطابق نہیں۔ کریٹیو ایکسپریشن کے میدان میں اس خوف کی ضرورت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تخلیقیت ہمیشہ غیر یقینی نتائج، انسرٹن آؤٹ کم مانگتی ہے، اور خوف کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت ہے۔ تو وہ تو الارم بجائے گا ہی۔ بالکل، جیسے ہی آپ کچھ نیا، کچھ غیر یقینی کرنے لگیں گے، خوف خطرے کا الارم بجانا شروع کر دے گا۔ وہ اپنا کام کرے گا،
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قدرتی ہے، اس پر شرمندہ نہ ہوں، لیکن اس سے نپٹنا ضروری ہے۔ اور نپٹنے کا ایک بڑا انوکھا طریقہ وہ بتاتی ہیں دی روڈ ٹرپ میں۔ یہ کیا میٹافور ہے؟ یہ بہت ہی زبردست میٹافور ہے۔ گلبرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ خوف سے لڑیں گی نہیں، بلکہ اسے ساتھ لے کر چلنا سیکھیں گی۔ اگر انہیں تخلیقیت چاہیے تو انہیں خوف کے لیے بھی جگہ بنانی ہوگی۔ وہ خوف اور تخلیقیت کو جڑے ہوئے جڑوا کنجوائنٹ ٹوین سمجھتی ہیں۔ اچھا؟ ہاں، وہ کہتی ہیں اگر آپ خوف کو مارنے کی کوشش کریں گے تو اکثر تخلیقیت بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے۔ تو وہ خوف کو ساتھ کیسے رکھتی ہیں پھر؟ ہر نئے تخلیقی سفر سے پہلے، ہر نئے پروجیکٹ پر وہ خوف کو باقاعدہ دعوت دیتی ہیں۔ وہ تصور میں خوف سے ایک تقریر کرتی ہیں۔ تقریر؟ کیسی تقریر؟ وہ کہتی ہیں، پیارے خوف سنو، تخلیقیت اور میں ایک روڈ ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے تم ضرور آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تم اپنا کام کرو، یعنی ہر دلچسپ موڑ پر گھبراہٹ پیدا کرو۔ تم اس میں ماہر ہو، میں اپنا کام کروں گی، یعنی محنت اور توجہ۔ تخلیقیت اپنا کام کرے گی، یعنی ہمیں انسپائر کرے گی۔ گاڑی میں تمہارے لیے جگہ ہے، تم آ سکتے ہو، لیکن صرف پچھلی سیٹ پر بیٹھو گے۔ اچھا۔ اور سنو، فیصلے صرف میں اور تخلیقیت کریں گے۔ تمہاری کوئی تجویز نہیں سنی جائے گی۔ تم نہ نقشے کو ہاتھ لگاؤ گے، نہ ریڈیو کو چھیڑو گے، نہ اے سی کو، اور سب سے اہم بات، تمہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ طریقہ ہے، یعنی خوف کو ایکنالج کرنا مگر اسے کنٹرول میں رکھنا۔ بالکل۔ اور پھر وہ تینوں، خود، تخلیقیت اور خوف، مل کر نامعلوم منزل کی طرف، ان نون آؤٹ کم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب اتنی محنت کیوں؟ سیکشن وائی اٹس ورتھ اٹ۔ کیونکہ گلبرٹ کہتی ہیں اگر آپ خوف کو ساتھ لے کر چلنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی کچھ نیا یا دلچسپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ زندگی مختصر ہے، نایاب ہے اور حیرت انگیز بھی۔ ہم اس میں کچھ بامانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ خزانے چھپے ہیں جن کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ انہیں باہر لانے کے لیے کام چاہیے، یقین چاہیے، توجہ، ہمت اور وقت چاہیے۔ اور گھڑی چل رہی ہے۔ اب چھوٹا سوچنے یا خوف سے دبک کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صحیح۔ خوف کی باتیں تو کافی ہو گئیں، اب کچھ جادو کی بات بھی ہو جائے۔ اگلا حصہ ہے انچینٹمنٹ اینڈ آئیڈیا ارائیوز۔ جی، اب آتی ہے بگ میجک کی اصل کہانی۔ گلبرٹ اپنی زندگی کے ایک انتہائی جادوئی بلکہ ناقابل یقین واقعے کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسے ناول کا آئیڈیا تھا جو انہیں ملا مگر وہ لکھ نہیں پائیں۔ اچھا، کون سا آئیڈیا تھا؟ 2006 میں ایٹ پرے لو کے کامیابی کے بعد انہیں برازیل کے ایمیزون جنگل کے بارے میں ایک ناول لکھنے کا خیال آیا۔ یہ 1960 کی دہائی میں وہاں بننے والے ایک ناکام ہائی وے منصوبے کے گرد گھومتا تھا۔ یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ ان کے ساتھی فلیپے نے انہیں یہ کہانی سنائی تھی۔ جب گلبرٹ نے سنا کہ کیسے جنگل نے بڑی بڑی مشینوں کو نگل لیا تو انہیں ایک شدید جسمانی اور جذباتی رد عمل محسوس ہوا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، سر چکرایا، جیسے کسی سے محبت ہو گئی ہو یا کوئی بہت خطرناک مگر خوبصورت چیز دیکھ لی ہو۔ وہ اسے الہام، انسپریشن کا لمحہ کہتی ہیں۔ تو گلبرٹ کے نزدیک یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ اگلا سیکشن ہے ہاؤ آئیڈیاز ورک۔ یہاں گلبرٹ بالکل کھل کر اپنی جادوئی سوچ، میجیکل تھنکنگ کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تخلیقیت کو نفسیاتی نہیں بلکہ مافوق الفطرت، سپر نیچرل مانتی ہوں۔ مافوق الفطرت مطلب؟ ان کے مطابق ہماری دنیا میں صرف جانور، پودے، انسان نہیں رہتے بلکہ آئیڈیاز بھی رہتے ہیں۔ آئیڈیاز رہتے ہیں زندہ چیزوں کی طرح؟ گلبرٹ کے مطابق آئیڈیاز غیر جسمانی، توانائی سے بھرپور زندگی کی شکلیں ہیں، ڈس ایمبوڈیڈ انرجیٹک لائف فارمز۔ ان کا اپنا شعور، کانشیسنس اور ارادہ، ول بھی ہے۔ اچھا۔ اور ان کا واحد مقصد ہے کہ انہیں کسی طرح ظاہر کیا جائے، ٹو بی میڈ مینیفیسٹ۔ اور یہ صرف کسی انسانی ساتھی، ہیومن پارٹنر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو یہ آئیڈیاز ہمیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ جی، گلبرٹ کہتی ہیں آئیڈیاز ہر وقت ہمارے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، ایسے انسانوں کی تلاش میں جو ان کو دنیا میں لانے پر تیار ہوں۔ جب کسی آئیڈیا کو کوئی موضوع شخص ملتا ہے تو وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ اکثر تو لوگ اپنی پریشانیوں میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن کبھی جب آپ کا ذہن کھلا اور پرسکون ہو تو آئیڈیا آپ تک پہنچتا ہے اور وہ انسپریشن والے جسمانی اور جذباتی سگنل بھیجتا ہے۔
وہ آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے اتفاقات، کوئنسیڈنسز اور نشانیاں، پورٹنٹس بھی ترتیب دے سکتا ہے۔ اور پھر کسی خاموش لمحے میں آئیڈیا جیسے پوچھتا ہے، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ واہ! اور ہمارے پاس جواب دینے کے آپشنز ہیں۔ پہلا، واٹ ہیپنز وین یو سے نو؟ آپ آسانی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ آئیڈیا خاموشی سے چلا جائے گا، کسی اور کو ڈھونڈ لے گا۔ نہیں کہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سستی، خوف، وقت نہیں ہے، یا آپ پہلے ہی کسی اور پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نہیں کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ زیادہ تر آئیڈیاز کو نہیں ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہاں کہیں، سیکشن واٹ ہیپنز وین یو سے یس؟ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو آپ الہام کے ساتھ ایک معاہدے میں، ایک کانٹریکٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ معاہدہ کیسا ہوگا یہ آپ پر ہے۔ گلبرٹ 2 طرح کے معاہدوں کی بات کرتی ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے تکلیف کا معاہدہ، کانٹریکٹ آف سفرنگ۔ یہ وہ مشہور ٹورمنٹڈ آرٹسٹ والا اسٹیریوٹائپ ہے۔ اچھا، جو دکھ بھری زندگی گزارتے ہیں آرٹسٹ؟ بالکل، میں اپنی تخلیق کو دنیا میں لانے کے لیے خود کو اور اپنے ارد گرد سب کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے اصول کیا ہیں؟ بہت زیادہ پینا، رشتے خراب کرنا، خود سے لڑنا، حسد کرنا، ناکامی پر رونا، کامیابی پر مغرور ہونا اور جلدی مر جانا۔ یہ طریقہ کام کرتا ہے، بہت سے عظیم کام اسی طرح ہوئے، لیکن یہ بہت تباہ کن ہے۔ اور دوسرا راستہ جو زیادہ بہتر ہے؟ وہ ہے تعاون کا معاہدہ، کانٹریکٹ آف کوآپریشن۔ اس کا مطلب ہے الہام کے ساتھ مکمل طور پر عاجزی سے اور خوشی سے مل کر کام کرنا۔ اس کے اصول کیا ہیں؟ آئیڈیاز کو عزت اور تجسس سے قبول کرنا، راستے کی رکاوٹیں دور کرنا، صحت مند زندگی گزارنا، کبھی کبھی اپنے کام پر خوش بھی ہونا، ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنی قدر کامیابی یا ناکامی سے نہیں بلکہ اپنے کمٹمنٹ سے طے کرنا، خود کو الہام کا غلام یا آقا نہیں بلکہ ساتھی، پارٹنر سمجھنا، اور لمبی تخلیقی زندگی گزارنا، چاہے پیسے ملیں یا نہ ملیں۔ یہ واقعی بہتر لگتا ہے۔ جی، گلبرٹ کہتی ہیں یہی بہتر راستہ ہے، زیادہ صحت مند، اطمینان بخش اور کام پر مرکوز۔ آخر میں تو سب کچھ کام کے بارے میں ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب واپس ایمیزون والے آئیڈیا پر آتے ہیں۔ ہاں گلبرٹ نے ہاں کہا تھا، سیکشن این آئیڈیا گروز۔ جی ہاں، انہوں نے تعاون کا معاہدہ چنا اور سنجیدگی سے کام شروع کیا، جگہ بنائی، ریسرچ کی، پرتگالی زبان سیکھی، سینکڑوں انڈیکس کارڈز پر نوٹس بنائے۔ کہانی کیا تھی ویسے؟ کہانی کی ہیروئن تھی ایولن، منیسوٹا کی ایک ادھیڑ عمر غیر شادی شدہ خاتون، سپنسٹر، جو اپنے باس سے خفیہ محبت کرتی ہے۔ باس کا بیٹا برازیل میں کسی اسکیم میں پیسہ اور خود غائب ہو جاتا ہے۔ ایولن کو اسے ڈھونڈنے ایمیزون بھیجا جاتا ہے۔ وہاں افراتفری، خطرات اور ایک ان ایکسپیکٹڈ محبت کی کہانی۔ کتاب کا نام بھی سوچ لیا، ایولن آف دی ایمیزون۔ پبلشر سے بھی بات ہو گئی؟ جی، پبلشر نے پروپوزل منظور کر لیا، باقاعدہ معاہدہ ہو گیا، کام بالکل ٹریک پر تھا۔ لیکن پھر زندگی میں کچھ اور ہو گیا۔ سیکشن این آئیڈیا گیٹس سائڈ ٹریکڈ۔ بالکل، ان کے ساتھی فلیپے کو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ گئی، ملک بدری کا خطرہ پیدا ہو گیا، جس کا واحد حل فوری شادی تھی۔ گلبرٹ کو اچانک سب کچھ بشمول ایمیزون ناول ایک طرف رکھنا پڑا۔ انہیں فلیپی کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا۔ انہوں نے ایولن کو ملتوی کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد واپس آئیں گی۔ اس دوران انہوں نے اپنی اس نئی صورتحال پر ایک اور کتاب لکھی، کمیٹڈ۔ اور اس میں کتنا وقت لگ گیا؟ کمیٹڈ لکھنے اور باقی مسائل حل کرنے میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اور جب وہ 2 سال بعد ایولن کی طرف واپس آئیں، سیکشن این آئیڈیا گوز اوے۔ جب انہوں نے اپنے نوٹس دوبارہ کھولے تو انہیں ایک عجیب خالی پن محسوس ہوا۔ تحقیق تھی، کردار تھے، پلاٹ تھا، لیکن ناول کا جو زندہ دل تھا، دی لیونگ ہارٹ، وہ غائب ہو چکا تھا۔ مطلب آئیڈیا چلا گیا؟ گلبرٹ کا یہی ماننا ہے، آئیڈیا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور چلا گیا۔ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، توجہ نہیں دی تھی 2 سال۔ الہام بڑا نازک ہوتا ہے، آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ انہیں افسوس نہیں ہوا؟ دکھ تو ہوا، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے زیادہ ماتم نہیں کیا کیونکہ میں کھیل کے اصول سمجھتی تھی۔ پرانے آئیڈیا کو جانے دینا اور نئے کے لیے تیار رہنا بہتر ہے۔ جلدی سے آگے بڑھو، مصروف رہو، آنکھیں کھلی رکھو، نئے آئیڈیاز روز نئے ساتھیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل جادو تو اب ہونا تھا۔ سیکشن وزرڈری۔ جی ہاں، بالکل۔
2008 में जब एवलिन का आइडिया मुकम्मल तौर पर जा चुका था, गिलबर्ट की मुलाकात मशहूर नॉवेल निगार एन पैचेट से हुई। वो एन की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुईं। उनके दरमियान खतो किताबत शुरू हुई और गहरी दोस्ती हो गई। और फिर एन पैचेट ने बताया कि वो भी अमेज़न पर नॉवेल लिख रही हैं? जी, एक खत में एन ने जिक्र किया कि वो अमेज़न जंगल पर एक नया नॉवेल लिख रही हैं। कुछ अरसे बाद जब वो पोर्टलैंड में मिलें तो बातों बातों में एलिज़ाबेथ ने अपने उस खोए हुए नॉवेल एवलिन ऑफ द अमेज़न का पूरा प्लॉट एन को सुना दिया। मिनेसोटा की स्पिंस्टर, बॉस से मोहब्बत, अमेज़न स्कीम, गुमशुदगी, अफरा तफरी, मोहब्बत की कहानी। इनका क्या रद्द अमल था? ये तो सेक्शन WTF। एन पीचीट का मुंह खुला रह गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यू हैव गॉट टू बी फकिंग किडिंग मी। क्यों? क्योंकि एन जिस नॉवेल पर काम कर रही थीं, उसका प्लॉट तकरीबन हूबहू वही था। क्या मतलब? बिल्कुल वही? हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि एन का नॉवेल मौजूदा दौर में था और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में था, जबकि एलिज़ाबेथ का 1960 की दहाई और हाईवे के बारे में था। लेकिन बुनियादी कहानी, किरदारों के महरक़ात, वाक़यात का तसलसल हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसा था। और ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये बहुत ही मखसूस, एक्सट्रीमली स्पेसिफिक प्लॉट था। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें अंदाजा हुआ कि आइडिया कब मुंतकिल हुआ? उन्होंने पूरी टाइमलाइन मिलाई। उन्हें शुबा हुआ कि आइडिया गालिबन उसी दिन मुंतकिल हुआ जब वो पहली बार मिले थे, और एन ने बड़े तपाक से एलिज़ाबेथ को गले लगाकर बोसा किस दिया था। ओह। गिलबर्ट कहती हैं, शायद इसी लम्हे आइडिया एक जहन से दूसरे में फिसल गया। यही बिग मैजिक है। सेक्शन अ लिटिल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आ सकता था। गिलबर्ट खुद कहती हैं कि वो फौरन सोच सकती थीं, एन ने मेरा आइडिया छुड़ाया। ये कमी स्केर्सिटी की सोच है कि दुनिया में आइडियाज कम हैं और मेरा हिस्सा कोई ले गया। या वो खुद को नाकाम समझ सकती थीं, या किस्मत को इल्जाम दे सकती थीं कि एन की किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। नहीं, उन्होंने उनमें से कोई रास्ता नहीं चुना। उन्होंने उसे एक शानदार छोटा मौजज़ा, अ टेरिफिक लिटिल मिरेकल समझा। उनके लिए ये इस बात का सबूत था कि तख्लीकियत के बारे में उनके वो अजीबो-गरीब जादुई अकायद शायद सच हैं। कौन से अकायद? कि आइडियाज जिंदा हैं, वो इंसानी साथी ढूंढते हैं, उनका अपना शऊर और इरादा है, वो एक रूह से दूसरी रूह तक सफ़र कर सकते हैं, वो दुनिया में जाहिर होने का तेज तरीन रास्ता ढूंढते हैं, और शायद उनमें हिस्से मज़ा, अ सेंस ऑफ विट भी है। तो इसका मतलब हुआ कि आइडियाज पर किसी की मिल्कियत नहीं होती। सेक्शन ओनरशिप। गिलबर्ट के मुताबिक बिल्कुल नहीं। आइडियाज किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हवा में हैं। अगर आप किसी आइडिया पर अमल नहीं करते तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। गिलबर्ट कहती हैं कि कई लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ईट प्रे लव का आइडिया उनका था, लेकिन चूंकि उन्होंने इस पर मेहनत की, उसे बनाया, इसलिए वो इसे रखने में कामयाब हो गई। और क्या उन्होंने खुद भी आइडियाज खोए हैं जो बाद में किसी और ने कर लिए? जी हाँ, वो मिसालें देती हैं। उन्हें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पर एक किताब ब्रिक सिटी लिखने का आइडिया आया था, उन्होंने नहीं लिखा। बाद में इसी नाम से एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री बन गई। ओजी ऑसबॉर्न के खानदान पर एक प्रोजेक्ट का आइडिया सोचा था, जो बाद में एक बहुत कामयाब टीवी शो बना। वो कहती हैं, कभी ये तकलीफ देता है, कभी इससे राहत मिलती है कि चलो जिम्मेदारी खत्म हुई। ये जिंदगी के खूबसूरत राजों, ब्यूटीफुल मिस्ट्रीज का हिस्सा है। इस तसव्वुर का ताल्लुक साइंस की दुनिया से भी है। सेक्शन मल्टीपल डिस्कवरी। बिल्कुल। एन पीछे वाले वाक़े को साइंस की इस्तिलाह मल्टीपल डिस्कवरी से समझा जा सकता है। ये वो होता है जब दो या ज़्यादा साइंसदान अलग-अलग जगहों पर तकरीबन एक ही वक्त में एक ही साइंसी दरियाफ्त या आइडिया तक पहुंच जाते हैं। इसकी मिसालें हैं? जी, जैसे कैलकुलस की ईजाद, ऑक्सीजन की दरियाफ्त और नजरिया इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब मल्टीपल डिस्कवरी की मिसालें हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं? नहीं। एक हंगरी के रियाजीदान जेनस बोलियाए के वालिद ने कहा था, जब कुछ चीज़ों का वक्त आता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पर नमूदान होती हैं, बिल्कुल जैसे मौसम बहार में बनफशे हर तरफ खिल उठते हैं। ये सिर्फ साइंस में नहीं, कारोबार में, आर्ट्स में, हर जगह होता है। तो ये ऐसा है जैसे इल्हाम या कायनात खुद अपनी शर्तें लगा रही हो, एक ही पैगाम दो मुख्तलिफ चैनल्स पर भेज रही हो कि किसी एक के जरिए तो मंजिल तक पहुंची जाए। इसमें कोई चोरी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई अलमिया नहीं, बस आइडिया की जिद है जो किसी जिद वाले साथी की तलाश में है। पैगाम यह है कि हमें इस जिद के साथ काम करना है। कैसे? खुले दिल से, भरोसे से
اور محنت سے۔ اگر آپ روزانہ اپنے کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو شاید کسی صبح آپ بھی بنفشے کی طرح کھل اٹھے۔ آئیڈیاز کے آنے جانے کی ایک اور بہت ہی دلچسپ مثال ہے روتھ سٹون کی، سیکشن دی ٹائیگرز ٹیل۔ جی، یہ امریکی شاعرہ روتھ سٹون کی کہانی ہے۔ وہ بتاتی تھیں کہ بچپن میں جب وہ کھیتوں میں کام کرتی تھیں تو انہیں کبھی کبھی دور سے ایک نظم اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے زمین گونج رہی ہو، کوئی ٹرین آ رہی ہو۔ تو وہ کیا کرتی تھی؟ انہیں فوراً بھاگ کر گھر جانا ہوتا تھا، کاغذ پنسل تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وہ وقت پر پہنچ جاتیں تو وہ نظم کو پکڑ لیتیں اور وہ ان کے ذریعے صفحے پر اتر آتیں۔ اور اگر دیر ہو جاتی تو نظم ان کے پاس سے گزر کر ان کے جسم سے ہوتی ہوئی آگے نکل جاتی، کسی اور شاعر کی تلاش میں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کبھی کبھی وہ نظم کو بالکل آخری لمحے میں پکڑتی، جیسے کسی بھاگتے ہوئے شیر کی دم بائی دی ٹیل پکڑ لی ہو۔ اوہو، پھر انہیں ایک ہاتھ سے اسے کھینچ کر رکھنا پڑتا اور دوسرے ہاتھ سے جلدی جلدی لکھنا پڑتا، اور ایسے میں نظم صفحے پر الٹی ترتیب میں اترتی، آخری لفظ پہلے، پھر اس سے پہلے والا، اور اسی طرح پہلا لفظ سب سے آخر میں، مگر مکمل۔ واہ! گلبرٹ کہتی ہیں یہ پرانے وقتوں کا عجیب و غریب بگ میجک ہے۔ لیکن کیا تخلیقی عمل ہمیشہ اتنا ہی جادوئی ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پریوں کی دھول، فیری ڈسٹ ہے، یا اس میں محنت بھی شامل ہے؟ سیکشن ہارڈ لیبر ورسز فیری ڈسٹ۔ گلبرٹ بہت واضح کرتی ہیں کہ ان کی اپنی لکھنے کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سخت محنت، ڈسپلنڈ لیبر پر مشتمل ہے، جادو یا فیری ڈسٹ پر نہیں۔ وہ کہتی ہیں میں تو کسان کی طرح روز محنت کرتی ہوں۔ لیکن جادو ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی لکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایئرپورٹ کی اس چلتی ہوئی پٹی، موونگ سائیڈ واک پر ہوں۔ منزل ابھی دور ہے، سامان بھاری ہے، لیکن کوئی نادیدہ طاقت انہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے فلو کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کچھ ایسا بناتے ہیں جو آپ کی اپنی صلاحیت سے بڑا لگتا ہے، اور بعد میں آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا۔ قدیم یونانی اسے یوڈائمونیا کہتے تھے، یعنی کسی اچھی بیرونی الہی تخلیقی روح کی نگرانی میں ہونا۔ آج کل ہم اسے فلو یا بینگ ان دا زون کہتے ہیں۔ اور قدیم یونانیوں رومیوں کا جینیس کا تصور بھی تو اسی سے ملتا جلتا تھا۔ بالکل، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی انسان جینیس ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ہر انسان کے پاس ایک جینیس ہوتا ہے، ایک قسم کی بیرونی الہامی روح، ڈیمن اور جینیس، جو اس کے کام میں مدد کرتی ہے۔ اس سوچ کا ایک بہت بڑا نفسیاتی فائدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس سے آرٹسٹ کی انا، ایگو قابو میں رہتی تھی۔ اگر کام بہت اچھا ہوا تو سارا کریڈٹ آپ کا نہیں، آپ کو اپنے جینیس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تکبر سے بچت ہو گئی۔ اور اگر کام برا ہوا تو ساری ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ کہہ سکتے تھے معاف کرنا، میرا جینیس آج آیا نہیں۔ اس طرح نازک انسانی انا محفوظ رہتی تھی۔ لیکن پھر یہ تصور بدل گیا۔ آخری سیکشن ہے پنڈ بینیتھ دا بولڈر۔ جی، نشاط ثانیہ رینیسانس کے دوران جب انسان مرکز نگاہ بنا تو یہ تصور الٹ گیا۔ اب کہا جانے لگا کہ کچھ لوگ خود جینیس ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پاس جینیس ہوتا ہے۔ اس ایک تبدیلی نے سارا بوجھ، کامیابی کی ذمہ داری اور ناکامی کا الزام سیدھا فنکار کی ذات پر ڈال دیا۔ اور یہ بوجھ بہت بھاری ثابت ہوا۔ بہت زیادہ۔ فنکاروں کو دیوتاؤں جیسا درجہ دے دیا گیا اور پھر ان سے ہر بار معجزے کی امید کی جانے لگی۔ یہ دباؤ بہت سے فنکاروں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنی ہی شہرت اور توقعات کے بوجھ تلے دب گئے، جیسے کسی بھاری چٹان کے نیچے۔ ہارپر لی کی مثال آپ نے دی تھی پہلے۔ بالکل، ٹو کل اے موکنگ برڈ جیسی کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے تقریباً 50 سال کچھ شائع نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا تو کہا آئی ایم اسکیئرڈ۔ انہیں لگتا تھا کہ جب آپ ایک بار چوٹی پر پہنچ جائیں تو وہاں سے نیچے جانے کا ہی راستہ ہوتا ہے۔ When you are at the top, there's only one way to go۔ شاید وہ اپنی ہی کامیابی کی چٹان تلے دب گئی تھی۔ لیکن یہ سوچ ہی تو مسئلہ ہے۔ یہ فرض کرنا کہ کوئی چوٹی ہے اور وہاں پہنچنا ہی مقصد ہے۔ یقیناً، یہ کامیابی اور ناکامی کے انسانی پیمانوں، جیت، ہار، موازنہ، مقابلہ، شہرت، دولت پر الہام کو ناپنے کی کوشش ہے۔ یہ فرض کرتی ہے کہ اگر آپ جیت نہیں سکتے تو آپ کو کھیلنا ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سب کا اس اصل چیز سے کیا تعلق ہے جو تخلیقیات ہے، یعنی ایک لگن، ووکیشن،
ایک محبت بھری جستجو، پرسیوٹ آف لو، ایک جادوئی تعلق، میجیکل کنیکشن، ایک یقین، فیتھ، اور صرف کچھ بنانے اور اسے کھلے دل سے دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کی خاموش عظمت ہے۔ کاش ہارپر لی یا رولف ایلیسن یا ایف اسکاٹ فٹزجیرلڈ اور وہ تمام فنکار جو اپنی پہلی بڑی کامیابی کے سائے میں کھو گئے بس کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ جی، گلبرٹ بھی یہی کہتی ہیں، کاش وہ کچھ بھی لکھتے رہتے، چاہے وہ ان کے شاہکار کے مقابلے میں معمولی ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس سے شاید وہ خود کو اور دنیا کو یہ بھلانے میں مدد کرتے کہ وہ کبھی وہ شخص تھے جس نے وہ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ یہ انہیں تخلیقی طور پر آزاد کر دیتا، کیونکہ تخلیقیت صرف سامعین کے لیے تحفہ نہیں، یہ خود تخلیق کار کریٹر کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ عنوان ہے آپ کی اجازت کی پرچی یا یور پرمیشن سلپ۔ تو کیا ہے یہ پرچی؟ جی، بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ کو نا تخلیقی زندگی جینے کے لیے کسی اور سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اکثر تو لگتا ہے کہ شاید والدین، استاد کوئی تو کہے کہ ہاں کرو۔ بالکل، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ ممکن ہے آپ کو یہ حوصلہ افزائی نہ ملی ہو سکتا ہے آپ کے والدین خود ڈرتے ہوں خطرات سے یا بس اصولوں پر چلنے والے ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے نا، وہ ان سب چیزوں سے بہت پرانی ہے۔ بہت پرانی؟ ہاں، مطلب یہ ہمارے اندر پہلے سے ہے؟ جی ہاں، انسان آپ دیکھیں تو 40,000 سال سے کریٹو کام کر رہا ہے۔ غاروں میں پینٹنگز ملتی ہیں نا؟ ہاں، وہ تو ہے۔ اور زراعت، وہ تو صرف 10,000 سال پرانی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم نے کھانا اگانا سیکھنے سے بھی پہلے خوبصورت غیر ضروری چیزیں بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ واہ، تو یہ ہمارا پیدائشی حق ہوا۔ پھر کتاب لکھنی ہو، کوئی گانا بنانا ہو، ڈانس کرنا ہو، کچھ بھی، دیوار پر کچھ ڈرا کرنا ہو، کچھ بھی، یہ آپ کا حق ہے، بس خوش دلی سے کریں۔ انسپریشن وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے جب ہم خوشی سے کام کرتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کسی کو لگے کہ نہیں مجھے اجازت چاہیے، تو مصنفہ کہتی ہیں یہ لیجئے، انہوں نے ایک پرانی شاپنگ لسٹ کے پیچھے لکھ کر دے دی ہے، اب جائیں کچھ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اجازت مل گئی یا ہم نے خود کو دے دی؟ ہاں۔ اب آگے دوسرا حصہ ہے خود کو سجائیں، ڈیکوریٹ یور سیلف۔ یہ تھوڑا عجیب سا ٹائٹل ہے۔ ہاں ہے تو، یہ اصل میں ایک کہانی سے آیا ہے۔ مصنفہ کی ایک پڑوسن تھیں آئلین، وہ نا بڑے آرام سے ٹیٹو بنواتی رہتی تھی۔ اوہ اچھا۔ تو مصنفہ نے پوچھا کہ بھئی یہ تو مستقل نشان ہے، آپ اتنی بے فکری سے کیسے؟ تو آئلین نے کہا، ارے ٹیٹو مستقل کہاں ہے، جسم عارضی ہے۔ جسم عارضی ہے؟ جی، ہم یہاں تھوڑے وقت کے لیے ہیں، انہوں نے کہا، تو میں نے سوچا کیوں نہ جتنا ہو سکے کھیل کھیل میں خود کو سجاؤں۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تو مصنفہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی خود کو سجائیں، ٹیٹو بنوائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ٹیٹو۔ مصنفہ کہتی ہیں میں تو شاید نہ بنواؤں، لیکن میں آئلین کا وہ رویہ اپنانا چاہتی ہوں، زندگی کو نا ایک عارضی رنگین کھیل سمجھنا۔ اچھا۔ جذباتی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر خود کو سجانا، مطلب نئے تجربے کرنا، بڑے فیصلے لینا، ناکامی سے نہیں ڈرنا، ان کے لیے لکھنا بھی خود کو سجانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہے وائی ناٹ والی سوچ ہے۔ زندگی کو زیادہ کھل کر جینا، بے باکی سے، اس کے لیے تو ایک خاص قسم کی خود اعتمادی چاہیے نا؟ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے حصے پر لاتا ہے، تیسرا حصہ، استحقاق یعنی انٹائٹلمنٹ۔ اب یہ لفظ سن کر اکثر لوگ تھوڑا منفی سا لگتا ہے، جیسے کوئی بگڑا ہوا شہزادہ یا شہزادی۔ جی، لیکن مصنفہ کہتی ہیں یہاں مطلب وہ نہیں ہے، یہاں انٹائٹلمنٹ کا مطلب ہے وہ گہرا اندرونی یقین کہ آپ کو یہاں اس دنیا میں موجود ہونے کا حق ہے، آپ کو اپنی آواز، اپنا ویژن رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مثبت قسم کا انٹائٹلمنٹ ہے؟ جی ہاں، ایک شاعر ہے ڈیوڈ وائٹ، وہ اسے کہتے ہیں ایروگنس آف بلونگنگ، یعنی تعلق کی ایک آپ کہہ لیں پر اعتماد ہٹ دھرمی۔ یہ ضروری ہے اگر آپ تخلیقی خطرات مول لینا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ یہ آپ کو نا خود ترسی، خود سے نفرت، ان چیزوں سے باہر نکالتا ہے۔ وہ جو اندر ایک آواز ہوتی نا جو کہتی ہے تم کیا چیز ہو، تم کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، وہ ناقد والی آواز۔ بالکل، یہ انٹائٹلمنٹ اس آواز کا مقابلہ کرنے کا واحد ہتھیار ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ آپ کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہوگا۔ اعلان کس سے؟ کائنات سے، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ سے۔ بلند آواز میں کہیں میں ایک لکھاری ہوں،
میں ایک پینٹر ہوں، میں ایک باغبان ہوں، یا اگر پکا نہیں پتا تو کہیں میں ابھی سیکھ رہی ہوں، میں متجسس ہوں۔ جی روز، ہمیشہ اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں۔ اور جب وہ منفی آواز پھر سے تنگ کرے؟ تو اس سے بات کرنی ہے، سکون سے مگر مضبوطی سے، جیسے کوئی ہاسٹیج نیگوشیٹر بات کرتا ہے۔ وہ پوچھے تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تو جواب کیا دیں؟ آپ کہیں میں خدا کا بچہ ہوں، میں اس کائنات کا حصہ ہوں، مجھے یہاں رہنے کا حق ہے، مجھے اپنی آواز کا حق ہے، مجھے تخلیقیت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا حق ہے، کیونکہ میں خود تخلیق ہوں۔ پیچھے نہیں ہٹنا۔ زبردست! یہ تو ہوئی خود اعتمادی کی، لیکن ایک اور ڈر ہوتا ہے کہ میرا آئیڈیا نیا نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ چوتھا حصہ اسی پر ہے، اصلیت بمقابلہ اصلیت، یعنی اوریجنلٹی ورسز اوتھینٹسٹی۔ جی ہاں، یہ بہت عام ڈر ہے، اور مصنفہ کہتی ہیں ہاں بھائی، ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا پہلے بھی کسی نے سوچا ہو، زیادہ تر چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، لیکن وہ آپ کے ذریعے نہیں ہوئیں، آپ نے نہیں کی۔ دیکھیں، شیکسپیئر نے تو تقریباً ہر کہانی کہہ دی تھی، تو کیا اس کے بعد لکھنا بند ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا پکاسو نے جب وہ غاروں والی پینٹنگز دیکھی تو کہا ہم نے 12,000 سال میں کچھ نیا نہیں سیکھا۔ تو کیا مصوری ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر اوریجنلٹی کی اتنی فکر کیوں؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے وہ اوریجنلٹی سے کم اور اوتھینٹسٹی سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اوتھینٹسٹی یعنی سچائی، خلوص؟ جی، حقیقی پن۔ وہ کہتی ہیں کہ زبردستی اوریجنل بننے کی کوشش اکثر نقلی لگتی ہے، لیکن جب آپ کوئی بات پورے خلوص سے اپنی سچی آواز میں کہتے ہیں نا، تو وہ خود بخود منفرد لگتی ہے۔ بالکل، اس میں ایک قدرتی گونج ہوتی ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اوریجنل ہونے کی فکر چھوڑیں، بس آتھینٹک ہوں، جو کہنا ہے دل سے کہیں، جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اگر وہ سچا ہے تو یقین کریں وہ اوریجنل ہی محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو خلوص نیت سے سچائی سے کام کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں نیت پر، مقصد کیا ہو؟ پانچواں حصہ ہے مقاصد یا موٹیوز۔ کیا ہمارا مقصد دنیا کو بچانا ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا؟ مصنفہ کہتی ہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ شاید یہ بوجھ بن جائے۔ وہ کہتی ہیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ کتاب لوگوں کی مدد کے لیے لکھ رہا ہوں، تو وہ سوچتی ہیں او پلیز نہیں۔ کیوں؟ یہ تو اچھی بات لگتی ہے۔ بات اچھی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اکثر اس نیک نیتی کا وزن کام پر محسوس ہوتا ہے، وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک کال ہے کیتھرین وائٹ ہارن کا، آپ ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے چہروں پر پریشان نظروں سے۔ اچھا، تو پھر مقصد کیا ہو؟ اپنی تفریح؟ ہاں، وہ کہتی ہیں بہتر ہے آپ اپنی تفریح کے لیے لکھیں، یا اگر موضوع سنجیدہ ہے تو شاید اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے کسی نفسیاتی بوجھ کو اتارنے کے لیے آرٹ بنائیں۔ جیسے انہوں نے ایٹ پرے لو لکھی؟ بالکل، وہ انہوں نے خود کو سمجھنے کے لیے لکھی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن وہ ارادہ نہیں تھا۔ اگر ارادہ صرف مدد کرنا ہوتا تو شاید کتاب بالکل مختلف ہوتی، شاید پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوتی۔ جی، یہ تو بڑی آزاد کرنے والی بات ہے کہ بس اپنے لیے کرنا کافی ہے۔ جی، آپ کا شوق، آپ کا جنون، آپ کی دلچسپی، وہی کافی ہے۔ اگر آپ کا کام آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ کو زندہ دلی کا احساس دلاتا ہے، تو بس وہی کریں۔ ایک کال ہے پال ٹلک کا، ایسی کوئی محبت نہیں جو مدد نہ بنے۔ واہ! جب آپ وہ کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھی توانائی خود بخود پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد اپنی خوشی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کام کے لیے کوئی خاص تعلیم ضروری ہے؟ چھٹا حصہ تعلیم یا اسکولنگ پر ہے۔ کیا ایم ایف اے یا کوئی آرٹ ڈگری لینی چاہیے؟ مصنفہ کا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لی، ایم ایف اے نہیں کیا۔ انہیں شک تھا کہ 15 اور نوجوان لکھاریوں کے بیچ بیٹھ کر وہ اپنی آواز کیسے ڈھونڈیں گی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کریٹو رائٹنگ کی ڈگری کوئی نوکری کی گارنٹی تو ہے نہیں، جیسے دانتوں کے ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے۔ ہمیں لائسنس والے ڈاکٹر، پائلٹ چاہیے، لائسنس والے ناول نگار نہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور اعداد و شمار بھی کچھ بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ ذکر کرتی ہیں کہ نارتھ امریکہ کے 12 نوبل انعام یافتہ ادیبوں میں سے کسی کے پاس ایم ایف اے نہیں تھا، 4 تو ہائی اسکول سے آگے گئے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر مہنگے آرٹ اسکولوں کا کیا فائدہ؟ وہ کہتی ہیں اگر آپ شوق سے جانا چاہتے ہیں اور خرچہ آرام سے اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے،
جائیں، لیکن اکثر لوگ نا وہاں اپنی لیجیٹمیسی، اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اصل پہچان تو کام سے بنتی ہے۔ بالکل، اگر آپ روز محنت کر رہے ہیں محبت سے تو آپ پہلے ہی ریئل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ وہ کہتی ہیں قرض ہے، ڈیٹ۔ قرض وہ کیسے تخلیقیت کو روکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ پر لاکھوں کا قرض ہو تو آپ اپنی تخلیقیت پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی پیسے کماؤ۔ ہاں ظاہر ہے۔ تو فن جو ہے نا وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ ڈرنے لگتے ہیں تجربے کرنے سے، ناکام ہونے سے، کیونکہ ناکامی کا مطلب ہے مزید مالی پریشانی۔ مصنفہ کہتی ہیں وہ تعلیم کے خلاف نہیں، وہ مفلوج کرنے والے قرض کے خلاف ہے، خاص طور پر کریٹو لوگوں کے لیے۔ تو قرض سے بچنا چاہیے۔ جی، قرض سے آزادی آپ کو زیادہ آزادانہ طور پر تخلیق کرنے دیتی ہے۔ تو اگر رسمی تعلیم ضروری نہیں تو مصنفہ نے خود کیسے سیکھا اور آگے بڑھی؟ 7واں حصہ ہے دا فیٹ کڈز، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ان کی اپنی کہانی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ 20 کی دہائی میں انہوں نے لکھنے کی ڈگری لینے کے بجائے بہت سی چھوٹی موٹی نوکریاں کیں، ویٹریس، بارٹینڈر، بچوں کی دیکھ بھال، کک، ٹیچر۔ اچھا، تو اس سے کیسے سیکھا؟ سستے گھروں میں رہیں، گاڑی نہیں تھی، پرانے کپڑے پہنتی تھیں، پیسے بچا کر سفر کرتی تھیں اور چیزیں سیکھتی تھیں، کہانیاں سنتی تھیں، ڈائنر میں کام کرتے ہوئے لوگوں کی باتیں نوٹ کرتی تھیں، بار میں تو اور بھی کردار ملتے تھے۔ زندگی خود استاد بن گئی ان کی؟ ایک طرح سے جی، لیکن صرف کہانیاں جمع نہیں کیں، لکھتی بھی رہیں اور پبلشرز کو بھیجتی رہیں۔ سینکڑوں ریجیکشن لیٹرز آئیں۔ اوف، یہ تو مشکل ہوتا ہوگا۔ بہت، لیکن وہ کہتی ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسے نا ایک ٹینس میچ کی طرح کھیلتی تھیں۔ ایک ریجیکشن آتا تو اسی دوپہر وہ ایک اور مینوسکرپٹ کہیں اور بھیج دیتی۔ زبردست رویہ ہے۔ انہیں پتا تھا کوئی باہر سے آ کے مدد نہیں کرے گا، خود ہی کرنا ہے۔ اچھا، دی فیٹ کڈز جو ہے نا، ہاں وہ کیا تھا؟ وہ ان کا اور کچھ دوستوں کا ایک چھوٹا سا رائٹنگ گروپ تھا۔ مہینے میں 2 بار ملتے، ایک دوسرے کا کام پڑھتے، رائے دیتے، حوصلہ بڑھاتے، ڈیڈ لائن رکھتے، پیزا کھاتے، ہنستے۔ تو ایک اپنا سپورٹ سسٹم بنا لیا۔ بالکل محفوظ، مزیدار اور بالکل مفت۔ وہ کہتی ہیں آپ کو مہنگے ورکشاپس کی ضرورت نہیں، آپ یہ خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثابت قدمی، سپورٹ سسٹم، لیکن کبھی تو مایوسی ہوتی ہوگی نا، شکایت کرنے کا دل کرتا ہوگا۔ 8واں حصہ ہے ایک چال، ٹرک، کیا یہ اسی بارے میں ہے؟ جی بالکل، اور یہ چال بہت بہت کارآمد ہے۔ وہ کہتی ہیں شکایت کرنا بند کر دیں، کمپلین مت کریں۔ بس اتنا آسان؟ آسان نہیں پر ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں شکایت کرنے سے کئی نقصان ہیں۔ ایک تو یہ بورنگ ہے، ہر آرٹسٹ یہی رونا روتا ہے۔ دوسرا، تخلیق کرنا ہے ہی مشکل، آسان ہوتا تو سب کر رہے ہوتے۔ تیسرا، کوئی آپ کی سنتا نہیں، سب اپنی مشکلوں میں گم ہیں۔ اور سب سے اہم، آپ اپنی انسپریشن کو ڈراتے ہیں، الہام کو۔ ہر شکایت کے ساتھ انسپریشن ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کریں جب مشکل ہو؟ مصنفہ نے خود سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اپنے کام سے لطف اندوز ہوتی ہوں، اس کی مشکل سے بھی، آسانی سے بھی، کامیابی سے بھی، ناکامی سے بھی، سب کچھ۔ اچھا، انہوں نے کائنات کو اور خود کو یہ پیغام دیا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ تو چال یہ ہے کہ کہیں میں اپنی تخلیقیت سے لطف اندوز ہوتی ہوں اور اسے محسوس بھی کریں۔ نام میں آئیڈیاز بھیجے گی، اتنے کہ آپ استعمال بھی نہیں کر پائیں گے۔ دلچسپ، لیکن لطف اندوز ہونا ٹھیک ہے، پر حقیقت میں تو مشکلیں آتی ہیں نا، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ 9واں حصہ ہے دا شٹ سینڈوچ، یہ کیا ہے؟ یہ نام تو ہاں جی، نام تو عجیب ہے۔ یہ مارک مینسن کے ایک بلاگ سے لیا گیا خیال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام، ہر راستہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اس کے کچھ نہ کچھ منفی ناگزیر پہلو ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا شٹ سینڈوچ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی چیز ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ نہیں کہ آپ کس چیز کے لیے پرجوش ہیں یا پیشنیٹ ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کا شٹ سینڈوچ کھانے کو تیار ہیں۔ مطلب کس قسم کی مشکل یا ناگواری برداشت کرنے کو تیار ہے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہر خواب کی ایک قیمت ہے۔ جی، اور اگر آپ واقعی کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ وہ قیمت ادا کرنے، وہ شٹ سینڈوچ کھانے میں برا نہیں مانتے۔ مصنفہ اپنے ایک دوست کی مثال دیتی ہیں جو لکھاری بننا چاہتا تھا۔
مگر ناکامی، غیر یقینی صورتحال، بنا گارنٹی کی محنت، یہ سب برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہ چھوڑ دیا؟ ہاں، جلد ہی، کیونکہ وہ صرف آدھے دل سے چاہتا تھا۔ مصنفہ کہتی ہیں وہ خود لکھنے سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل جھیلنے کو تیار تھیں۔ ٹھیک ہے، مشکل جھیلنا، لیکن روزی روٹی بھی تو چلانی ہے۔ 10واں حصہ ہے آپ کی دن کی نوکری، یور ڈے جاب۔ کیا ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے فن سے کمائیں؟ مصنفہ کہتی ہیں بالکل نہیں، بلکہ وہ تو اس کے خلاف مشورہ دیتی ہیں۔ انہوں نے خود 3 کتابیں چھپنے کے بعد بھی، ایک تو نیشنل بک ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئیں، پھر بھی اپنی نوکری نہیں چھوڑی۔ واقعی؟ کیوں؟ وہ ایٹ پرے لو کی کامیابی کے بعد ہی فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی تخلیقیت پر پیسے کمانے کا بوجھ ڈالنا بہت ظالمانہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنی بلی پر چیخیں کہ جاؤ کما کر لاؤ۔ صحیح مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آرٹ بل ادا نہیں کر پاتا تو فنکار مایوس ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں یا قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اور اکثر تخلیق کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ دن کی نوکری کریں، کیپ یور ڈے جاب۔ اس میں کوئی بے عزتی نہیں۔ بے عزتی اس بات میں ہے کہ آپ اپنی تخلیقیت کو مالی دباؤ سے ڈرائیں۔ نوکری آپ کو تحفظ دیتی ہے تاکہ تخلیقیت آزاد رہ سکے۔ جے کے رولنگ؟ جی ہاں، این پیٹرٹ ویٹریس تھیں۔ یہ لوگ اس لیے کرتے تھے کیونکہ تخلیق کرنا ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ اس کے لیے اضافی قربانی دینے کو تیار تھے، اپنا خیال رکھنا، مالی ذمہ داری لینا۔ یہ وقار کی بات ہے، اور یہ وقار آپ کے کام میں جھلکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اجازت، رویہ، یقین، مقصد، تعلیم، عملیت، مشکلات اور مالی پہلوؤں پر بات کی۔ اب آخری نقطہ، 11واں حصہ، مرکزی تضاد، دا سینٹرل پیراڈاکس۔ یہ کیا تضاد ہے؟ یہ ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ تضاد یہ ہے، ایک طرف تو آرٹ، تخلیقی کام، بالکل بے معنی ہے، غیر اہم ہے، دنیا اس کے بغیر چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی آرٹ انتہائی گہرا، بامانی اور اہم بھی ہے، کم از کم بنانے والے کے لیے تو ہے ہی، اور اکثر دوسروں کے لیے بھی۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ، بے معنی بھی اور بامعنی بھی، یہ کیسے؟ یہی پیراڈاکس ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ایک مطمئن، تخلیقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس تضاد کے ساتھ آرام سے رہنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کو بے وقت یہ دونوں باتیں ماننی ہوں گی۔ یعنی یہ ماننا ہوگا کہ میرا کام دنیا کی سب سے اہم چیز ہے، اور یہ بھی کہ اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ جی بالکل، یہ میرے لیے سب کچھ ہے اگر مجھے پیشن سے جینا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر مجھے سینٹی سے جینا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ روزمرہ میں کیسے؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے کام میں پوری جان لگا دیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک برش سٹروک پر ایسے توجہ دیں جیسے دنیا کا انحصار ہی اسی پر ہے، لیکن ساتھ ہی اسے چھوڑنے، بدلنے یا ناکامی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اسے اپنی انا کو بہت زیادہ نہ جوڑیں۔ مصنفہ لکھتے ہوئے ہر جملے کو شاہکار سمجھتی ہیں، پر ایڈیٹنگ میں اسے کاٹتے ہوئے ہچکچاتی نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا توازن ہے، سنجیدگی اور لاتعلقی کے بیچ۔ بالکل، یہ اہم ہے، یہ اہم نہیں۔ اس تضاد کو اپنے ذہن میں جگہ دیں جتنی زیادہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس جگہ کے اندر گہرائی میں جائیں اور بس وہ بنائیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا کھیل ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہاں بنیادی خیال یہ ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ ایک پرجوش، پیشنیٹ افیئر جیسا سلوک کریں۔ اچھا؟ ہاں، نہ کہ ایک تھکی ہاری پرانی شادی جیسا۔ مطلب اسے پرائیورٹی دیں، اس کے لیے وقت نکالیں، چاہے چھپ کر ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ بالکل، جیسے لوگ مصنفہ کے مطابق ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے لیے کیسے نہ کیسے وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ نوکری، فیملی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نیند، کھانا سب قربان کر دیتے ہیں۔ تو کریٹیوٹی کے لیے بھی ویسی جنون کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے۔ چاہے سیڑھیوں میں 15 منٹ ملیں یا لنچ بریک میں غائب ہونا پڑے۔ بالکل، اور سوال بھی یہی اٹھایا گیا ہے کہ آپ اور کیا چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کی بات ہے کہ کریٹیوٹی کو بوجھ سمجھنے کے بجائے کچھ ایکسائٹنگ، کچھ سیکسی سمجھیں۔ صحیح۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سیکشن ہے چیپٹر 2، ٹرسٹرم شینڈی چائمز ان۔ یہ ٹرسٹرم شینڈی کون ہے؟ ٹرسٹم شینڈی وہ لارنس سٹرن کے مشہور ناول کا کردار ہے۔ جب اس کو رائٹرز بلاک ہوتا تھا تو اس کا علاج بڑا انوکھا تھا۔ اچھا، کیا کرتا تھا وہ؟ وہ بہترین کپڑے پہنتا تھا،
शेव करके, अच्छा कोट, विग, अंगूठी, ताकि इंस्पिरेशन, वो कहता था, मेरी तरफ खिंची चली आए। जबरदस्त। तो ये फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात हो गई। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। ख्याल ये है कि जब आप तैयार होते हैं तो आपके ख्यालात भी तैयार हो जाते हैं। मुसन्निफा ने अपना तजुर्बा भी बताया कि जब वो अनइंस्पायर्ड फील करती हैं तो खुद को संवारती हैं, अच्छे कपड़े, लिपस्टिक, परफ्यूम, ताकि क्रिएटिविटी को दावत दी जा सके। गोया कि आप खुद को उस मेंटल स्पेस में ला रहे हैं। बिल्कुल। पैगाम यही है कि इस काम के लिए खुद को तैयार करें जो आप करना चाहते हैं। बिग मैजिक यानी क्रिएटिव एनर्जी को अपनी तरफ माइल करें। लेकिन अक्सर इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो परफेक्शनिज्म होती है। हाँ इसी पर है चैप्टर 3, फियर इन हाई हील्स। जी, ये सेक्शन परफेक्शनिज्म के खौफ पर है। मुसन्निफा एक दोस्त की मिसाल देती हैं जो इसलिए लिखना छोड़ देता है क्योंकि उसका काम उसके जहन में मौजूद परफेक्ट तसव्वुर जैसा नहीं होता। हाँ, वो कहता है ना कि मैं एक कमज़ोर कामयाबी के बजाय एक नाकाम खूबसूरती बनना पसंद करूंगा। बिल्कुल, मगर मुसन्निफा इससे इत्तेफाक नहीं करती। उनके ख्याल में मैदान में डटे रहना, भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हों, ज्यादा काबिल एहतराम है, बजाय इसके कि आप अपनी नाजुक हसासियत की वजह से गिव अप कर दें। हाँ, परफेक्शनिज्म को वो एक जाल समझती हैं। बल्कि उन्होंने कहा है, फैंसी शूज और मिंक कोट में खौफ। वाह, अच्छा नहीं हूं और कभी नहीं होऊंगा। ओह, और खास तौर पर खवातीन इसका शिकार ज्यादा होती हैं, है ना? जी बिल्कुल, वो खुद पर ज्यादा सख्त मेयार लागू करती हैं। मुसन्निफा कहती हैं कि मर्दों के मुकाबले में जो अक्सर कम अहलियत, शायद 41% एलिजिबल होने पर भी आगे बढ़ जाते हैं, खवातीन 99.8% तैयार होने तक इंतजार करती हैं। ये मुआशरती दबाव का नतीजा है। तो मुसन्निफा क्या कहती हैं, क्या करें? उनका कॉल टू एक्शन है कि इस आदत को तोड़ें। परफेक्शनिज्म वक्त का ज़या है, कोई चीज़ तनकीद से बालातर नहीं। बेथोवन की भी मिसाल दी गई है। अच्छा, असल मकसद काम को ख़त्म करके रिलीज करना है ताकि आप अगली चीज़ बना सकें। सही। इसी परफेक्शनिज्म की जंग में एक अनएक्सपेक्टेड साथी मिलता है। चैप्टर 4, मार्कस ऑरेलियस चाइम्स इन में। जी, रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, जो अपनी पर्सनल डायरी मतलब मेडिटेशंस में खुद को मोटिवेट करते नजर आते हैं। और उनके सवालात तो आज भी उतने रेलेवेंट है। मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं खुद को कैसे रोक रहा हूँ। बिल्कुल, और वो भी परफेक्शनिज्म से लड़ते थे। वो खुद को याद दिलाते थे कि बस वो करो जो फितरत का तकाजा है, आगे बढ़ो, उसकी फिक्र ना करो कि कोई तारीफ करेगा। और ये भी कि प्लेटो की रिपब्लिक की तवक्को ना करो, छोटी सी पेशरफ्त से भी मुतमईन रहो और नतीजे को गैर अहम समझो। कितनी दिलचस्प बात है ना, कि एक रोमन एम्परर को भी ये तसल्ली चाहिए थी कि प्लेटो ना होना ठीक है, बस काम करते रहो। हाँ, हो सकता है उस अमल से कोई शानदार चीज बन जाए, जैसे मेडिटेशंस बनी, या शायद ना बने, मगर क्रिएटिव अमल खुद आपके जहन और रूह के लिए जरूरी है। और वो बॉर्डर कॉली वाली मिसाल भी खूब है। हाँ, कि क्रिएटिव जहल को काम चाहिए, वरना वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, सोफा खा जाएगा या रिश्ते तबाह कर देगा। मतलब हमें अपने रोजमर्रा के किरदारों से आगे निकलकर कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें हम खुद को भूल जाएं। बिल्कुल, अपनी उम्र, जिन्स, नाकामियां, उसके लिए क्रिएटिविटी एक बेहतरीन जरिया है। ये हमारी तवज्जो खींच लेती है, हमें मैं के बोझ से निजात दिलाती है और पीछे एक निशानी छोड़ जाती है, हमारा बनाया हुआ काम। और वो गॉस्पेल ऑफ थॉमस का हवाला भी बड़ा पावरफुल था। जी, कि अगर तुम वो बाहर लाओ जो तुम्हारे अंदर है तो वो तुम्हें बचाएगा, अगर तुम वो बाहर ना लाओ जो तुम्हारे अंदर है तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। पैगाम साफ है, अंदर जो है उसे बाहर लाओ, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। लोग अक्सर इस खौफ में रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन चैप्टर 5 नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू इस खौफ को कम करता है। हाँ, ये एक 70 साला खातून की हिकमत भरी कहानी है। 20 और 30 की उम्र में वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती थीं कि लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, 40 और 50 में उन्होंने परवाह करना कम कर दी, और 60 और 70 में उन्हें एहसास हुआ कि अरे, कोई उनके बारे में सोच ही नहीं रहा था। लोग ज्यादातर अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। उनकी तवज्जो दूसरों पर बहुत मुख्तसर होती है। और इसी में आज़ादी है। बिल्कुल, जब कोई देख ही नहीं रहा तो जो बनना चाहते हो बनो, जो करना चाहते हो करो, इम्परफेक्ट चीजें बनाओ,
शायद कोई नोटिस भी ना करे। एंड दैट्स ऑसम। हाँ, और ये आज़ादी हमें चैप्टर 6 डन इज बेटर देन गुड के करीब ले आती है। यहाँ मुसन्निफा अपने पहले नॉवेल का जिक्र करती हैं, जो उन्हें खुद पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे फिर भी मुकम्मल किया। क्यों? क्योंकि वो एक अधूरे मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ मरना नहीं चाहती थीं। उन्होंने खुद से कहा, मैंने कायनात से अजीम राइटर बनने का वादा नहीं किया, सिर्फ राइटर बनने का वादा किया था। और इनकी वालिदा का वो जुमला, डन इज बेटर देन गुड, काम मुकम्मल होना अच्छा होने से बेहतर है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। जिंदगी में वक्त महदूद है, जितना कर सकते हो करो और आगे बढ़ो। जनरल पैटर्न का कॉल भी इसी तरह का है। जी, कि एक ठीक ठाक प्लान जो फौरन अमल में लाया जाए उस परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो अगले हफ्ते आए। मतलब एक काफी अच्छा नॉवेल जो अभी लिखा जाए उस परफेक्ट नॉवेल से बेहतर है जो कभी लिखा ही ना जाए। बिल्कुल, कंप्लीशन यानी तकमील अपने आप में एक कामयाबी है। अक्सर लोग चीजें अधूरी छोड़ देते हैं, मुकम्मल करना आपको आगे रखता है। मगर क्या इसका मतलब है कि हम अपने काम की खामियों को नजरअंदाज कर दें? चैप्टर 7 इन प्रेज ऑफ क्रुकेड हाउसेस इस पर रोशनी डालता है। यहाँ मुसन्निफा एतराफ़ करती हैं कि वो अपनी हर किताब में खामियां निकाल सकती हैं, शॉर्टकट्स, कमज़ोर किरदार, लॉजिक गैप्स। अपनी किताब द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स की मिसाल देती हैं, जिसमें एक किरदार कमज़ोर रह गया। उन्हें लिखते वक्त उसका एहसास था। उन्होंने इसे ठीक करने का सोचा, लेकिन फिर फैसला किया कि नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती और ख़तरा था कि पहले से अच्छी किताब ख़राब ना हो जाए। उन्होंने इसकी तशबीह दी कि जैसे कोई मिस्त्री थोड़ी टेढ़ी बुनियाद की वजह से पूरा घर गिरा दे, शायद घर का असल हुस्न ही ख़त्म हो जाए। उन्हें वो नॉवेल उसके टेढ़ेपन के बावजूद पसंद था। दीवारें मजबूत थीं, छत कायम थी, उनके लिए टेढ़े घर में रहना ठीक था। 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इसे जाने दिया और कुछ खास नहीं हुआ। रिव्यूज मिले जुले आए, सब आगे बढ़ गए। सबक ये था कि लिखने का तजुर्बा शानदार था और वो हमेशा उनका रहेगा। वो बेहतर राइटर बन गई। काम खत्म, अब नई चीज का वक्त। तो ये डिसिप्लिन्ड हाफाज का गीत है जो काम करता है, मुकम्मल करता है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। बिल्कुल। ये सब आखिरकार सक्सेस यानी कामयाबी के तसव्वुर से जुड़ता है। चैप्टर 8 सक्सेस इसी पर है। मुसन्निफा याद करती हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रही थीं, डे जॉब और राइटिंग साथ साथ, उन्हें पता था कि कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। क्रिएटिव फील्ड्स में अक्सर ऐसा ही होता है। जी, ख्वाहिश, काबिलियत, लगन, कॉन्टैक्ट्स कुछ भी गारंटी नहीं देता। क्रिएटिव लाइफ के रूल्स अलग हैं। आम जिंदगी में मेहनत इज इक्वल टू कामयाबी, क्रिएटिव लाइफ में शायद नहीं। और कामयाबी टेम्पररी भी हो सकती है। हाँ, क्रिएटिव सक्सेस की देवी को एक अमीर, मूडी, बूढ़ी औरत से तशबीह दी गई है, जो अजीब फैसले करती है, धोखेबाजों को नवाजती है, टैलेंटेड लोगों को इग्नोर करती है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करें? जरूरी है कि हम कामयाबी की डेफिनेशन को बदलें। मुसन्निफा ने फैसला किया कि वो सबसे बढ़कर अपने काम से लगन, डिवोशन पर फोकस करेंगी। उनके लिए वैल्यू का मेयार कोशिश था। कामयाबी तो काबिलियत, किस्मत और डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। जी, और उनमें से सिर्फ डिसिप्लिन ही कंट्रोलेबल है, तो बेहतरीन प्लान, सख्त मेहनत करना। लेकिन फिर वही डिस्क्लेमर, मेहनत भी कुछ गारंटी नहीं करती। मगर पुरखुलूस डिसिप्लिन बेहतरीन अप्रोच है। जो आपको पसंद है उसे संजीदगी और हल्केपन से करें, नतीजा कुछ भी हो, ये सफर शानदार है। अगर तुम नहीं देख सकती कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, तो मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाऊंगी। When it's for love, you will always do it. एग्जैक्टली। इससे मिलती जुलती बात चैप्टर 9 करियर वर्सेस वोकेशन में है। यहाँ मुसन्निफा क्रिएटिविटी को करियर बनाने के खिलाफ मशवरा देती हैं। अगर करियर का मतलब प्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल रिटर्न है, तो क्रिएटिव फील्ड्स अक्सर बेकार करियर हैं। हाँ, कामयाबी के बाद भी कुछ न कुछ शिकायत रहती है। पब्लिशर पसंद नहीं, टूर स्केड्यूल बुरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्रिएटिविटी एक जबरदस्त वोकेशन यानी दिल की पुकार, एक बुलावा हो सकती है, अगर उसे मोहब्बत, हिम्मत और इस्तिकामत से अपनाया जाए। ये ज़हनी सुकून बरकरार रखने का जरिया बन सकती है। अनसर्टेनिटी इस डील का हिस्सा है। आजकल लोग डिजिटल एज में क्रिएटिव करियर्स के फ्यूचर पर परेशान हैं। लेकिन मुसन्निफा कहती हैं कि आर्ट्स हमेशा से ही फाइनेंशियली अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। लोग फिर भी क्रिएट करते रहेंगे क्योंकि वो अपने वोकेशन से प्यार करते हैं। मुश्किल है? हाँ। दिलचस्प है? बिल्कुल।
کیا مشکلات آپ کو تکلیف دیں گی؟ وہ کہتی ہیں یہ حصہ مکمل طور پر آپ پر منحصر ہے۔ واو! اس کے بعد ایک بہت مشہور کہانی آتی ہے، چیپٹر 10 ایلک ٹاک۔ جی، یہ مصنفہ کے جوانی کا قصہ ہے، جب وہ وائیومنگ میں کک تھیں۔ وہاں ایک کاؤ بوائے ہینک نے ایلک کالنگ یعنی ہرن کو بلانے کی آواز کے ماسٹر لیری ڈی جونز کی ٹیپ خریدی۔ مصنفہ کو یہ بہت فنی لگا۔ پھر انہوں نے ہینک کو رات میں ٹیپ اور بوم باکس کے ساتھ جنگل جانے پر منا لیا۔ ہاں، وہ مستی میں ہرن کی آوازیں نکالنے لگے۔ اچانک کھروں کی آواز آئی اور چاندنی میں ایک بڑا سا ہرن غصے میں نمودار ہوا۔ لیری ڈی جونز اب فنی نہیں لگ رہا تھا اوہ! کہ وہ اصلی قدرت کی طاقتوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ پتھر کے پیچھے چھپ گئے، خوف اور حیرت سے ہرن کو دیکھا۔ خدا کا چہرہ، کانپتے ہوئے واپس آئے۔ اور اس تجربے پر انہوں نے کہانی لکھی، ایلک ٹاک۔ جی، انہوں نے اسے سٹوری میگزین کو بھیجا، جسے وہ بہت پسند کرتی تھیں۔ ایڈیٹر لوئس روزنتھون نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ریجیکشن لیٹر بہت تھاٹ فل تھا۔ کہانی پسند آئی، بس اینڈ کمزور لگا۔ مصنفہ بہت خوش ہوئیں، یہ بیسٹ ریجیکشن تھا۔ انہوں نے لکھنا جاری رکھا۔ سالوں بعد جب انہیں ایجنٹ مل گئی تو ایجنٹ نے وہی کہانی دوبارہ سٹوری میگزین کو سبمٹ کی۔ اور اس بار لوئس روزنتھون نے اسے فوراً خرید لیا۔ انہیں وہ پرفیکٹ لگی، خاص کر اینڈ۔ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پہلے ریجیکٹ کر چکی تھی۔ کمال ہے۔ لوئس نے کہا یہ بہت پر اثر ہے، کسی چیز کی یاد دلاتی ہے۔ مصنفہ نے سوچا یہ خود اپنی یاد دلاتی ہے۔ تو اس قصے کا سبق کیا ہے؟ چیپٹر 11 دا بیوٹیفل بیسٹ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ دنیا ناانصاف ہے، کانٹیکٹس قابلیت سے زیادہ اہم ہیں۔ لیکن مصنفہ اسے بگ میجک کی ایک فنی مثال سمجھتی ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ کبھی ہار نہ مانو، نہیں ہمیشہ فائنل نہیں ہوتی، اور قسمت ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ لوئس روزنتھال جیسی گیٹ کیپرز بھی انسان ہیں، ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ بالکل، ان پر ہزاروں سبمیشنز کا بوجھ ہوتا ہے۔ کوئی فارمولا پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کب کوئی چیز ان کے دل کو چھو لے گی۔ آپ کو بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ کوشش کرنا قیمتی ہے۔ جی، کبھی کبھی بالکل ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے سب کچھ جڑ جاتا ہے۔ آرٹ کریٹ کرنا ایک جنگلی جانور کو بلانے جیسا ہے، پھر اچانک وہ خوبصورت جانور آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ پیغام ہے، کوشش کرتے رہو، بگ میجک کو پکارتے رہو، اور جب وہ آئے تو شکرانے میں جھک جاؤ۔ ایک مختصر لیکن اہم نقطہ چیپٹر 12 لاسٹلی دس میں ہے۔ مصنفہ کے انکل نے رائٹر رچرڈ فورڈ کی بات سنی۔ آڈینس میں ایک شخص نے فورڈ سے کہا کہ وہ بھی انہی کی طرح لکھتا ہے، لیکن سالوں کی کوشش کے باوجود کبھی پبلش نہیں ہوا۔ دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ہمت رکھو کے علاوہ کوئی مشورہ مانگا۔ تو فورڈ نے کیا کہا؟ فورڈ نے پہلے کہا چھوڑ دو، اگر لکھنا خوشی نہیں درد دے رہا ہے تو چھوڑ دو، زندگی مختصر ہے۔ لیکن پھر رک کر کہا مگر اگر کچھ سال دور رہنے کے بعد تمہیں کوئی ایسی چیز نہ ملے جو اس کی جگہ لے سکے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس ہمت ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واہ، یہ ہمیں کتاب کے ایک بڑے حصے پارٹ 2 ٹرسٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا پہلا سیکشن ہے چیپٹر 13 ڈز اٹ لو یو۔ جی، یہاں باٹنسٹ ڈاکٹر رابن وال کیمیرر کا ذکر ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہیں کیا آپ نیچر سے محبت کرتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر پوچھتی ہیں کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ نیچر بدلے میں آپ سے محبت کرتی ہے؟ سب ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ اوہو۔ رابن کہتی ہیں کہ یہ جو یقین ہے کہ زمین بے حس ہے اور ہم انسان صرف تباہی پھیلانے والے ہیں، یہ ریلیشن شپ کے امکان کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ قدیم لوگ نیچر کے ساتھ ایک میوچول ریلیشن شپ محسوس کرتے تھے، ہم نے وہ کنیکشن کھو دیا ہے۔ تو ان کا نقطہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ زمین اور لوگوں کے درمیان محبت کا تبادلہ دونوں کے کریٹو گفٹس کو ابھارتا ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ ہم یہاں بلونگ کرتے ہیں اور نیچر سے محبت پا سکتے ہیں، ورنہ ہم کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اسی خیال کو مصنفہ چیپٹر 14 ورسٹ گرل فرینڈ ایور میں ینگ رائٹرز پر اپلائی کرتی ہیں۔ وہ ان سے پوچھتی ہیں کیا آپ رائٹنگ سے محبت کرتے ہیں؟ جواب ہوتا ہے ہاں۔ پھر پوچھتی ہیں کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ رائٹنگ بدلے میں آپ سے محبت کرتی ہے؟ وہ انہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ پاگل ہو گئی ہیں۔
رائٹرز کہتے ہیں کہ رائٹنگ ان سے نفرت کرتی ہے، انہیں ٹارچر کرتی ہے۔ ایک نے رائٹنگ کو ہائی اسکول کی مین خوبصورت لڑکی سے کمپیئر کیا جو آپ کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہے۔ لیکن جب پوچھا جائے کہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو تو جواب ہوتا ہے رائٹر بننا چاہتا ہوں۔ کمال کی آئرنی ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ صرف نئے رائٹرز کا نہیں ہے۔ چیپٹر 15 ایڈکٹڈ ٹو سفرنگ بتاتا ہے کہ بڑے رائٹرز بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ نارمن میلر، فلپ روتھ، آسکر وائلڈ۔ جی، اور دوسرے آرٹس میں بھی یہی ہے۔ فرانسس بیکن، روفس وین رائٹ۔ کریٹو لینگویج درد، اذیت اور تنہائی سے بھرپور ہے۔ وہ پرتشدت میٹافورز، رگ کھولو اور خون بہاؤ، اپنے پیاروں کو مار ڈالو۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے کریٹیوٹی صرف درد سے ہی جنم لیتی ہے۔ لیکن چیپٹر 16 اے کوشنری ٹیل اس خیال کے نقصانات بتاتا ہے۔ ناولسٹ کیٹی آرنلڈ ریٹلف کی کہانی ہے جو سالوں تک بلاکڈ رہیں کیونکہ ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ جب تک لکھتے ہوئے ایموشنل تکلیف نہ ہو کچھ قیمتی پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات دل پہ لے لی۔ اس کے پاس ایک ناول کا آئیڈیا تھا جو ایکسائٹنگ اور فن لگ رہا تھا، لیکن اسے گلٹی فیل ہوا۔ کیونکہ خوشی کو وہ آرٹ کی ویلیو کے برابر نہیں سمجھ سکی۔ سالوں تک وہ لکھنا ٹالتی رہیں، آخر میں جب اس نے لکھا تو بہت مزہ آیا اور کتاب بھی شاندار بنی۔ افسوس ان سالوں کا ہے جو اس غلط یقین کی وجہ سے ضائع ہوئے۔ بالکل، خدا نہ کرے کوئی اپنے منتخب پیشے سے لطف اندوز ہو۔ یہ یقین کہ تکلیف ضروری ہے چیپٹر 17 دی ٹیچنگ آف پین کے مطابق بہت عام ہے۔ اس کی جڑیں ویسٹرن کلچر میں ہیں، کرسچن سیکریفائس، جرمن رومانٹسزم، لیکن تکلیف پر یہ بھروسہ آرٹسٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مصنفہ اپنا ہائی اسکول کا قصہ بتاتی ہیں جب ٹیچر نے کہا وہ کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے کافی تکلیف نہیں اٹھائی۔ عجیب بات ہے۔ شکر ہے انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ ان کی انسٹنکٹ انہیں روشنی اور کھیل کی طرف لے گئی، مگر بہت سے لوگ جیسے ان کی دوست رییا ایلیس سیلف ڈسٹرکشن کو کریٹو کمٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں۔ جاز میوزیشنز کی مثال دی گئی جو چارلی پارکر کی نقل میں ڈرگز لیتے تھے۔ ریمنڈ کارور کی مثال ہے جو سوبر ہونے تک اچھا نہیں لکھ سکے۔ مصنفہ کا یقین ہے کہ کریٹیوٹی بیماریوں کے درمیان دراڑوں سے اگتی ہے، خود بیماریوں سے نہیں۔ لوگ اکثر تکلیف سے اس لیے چپکے رہتے ہیں کیونکہ وہ رلک کے کال اگر میرے شیطان مجھے چھوڑ دیں، مجھے ڈر ہے میرے فرشتے بھی اڑ جائیں گے کو بہانہ بناتے ہیں تاکہ انہیں ٹھیک نہ ہونا پڑے۔ اس ٹورمنٹڈ آرٹسٹ کے آرکیٹائپ سے بچنے کی ضرورت ہے، جیسا چیپٹر 18 آ بیٹر اینجلز میں بتایا گیا ہے۔ مصنفہ تکلیف کی حقیقت سے انکار نہیں کرتی لیکن اسے رومانٹیسائز کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ ٹورمنٹڈ آرٹسٹ کا رول کبھی کبھی اصلی ہوتا ہے لیکن اکثر یہ ایک پرفارمنس ہوتی ہے جو برے رویے کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ امیج سے کبھی اٹریکٹ نہیں ہوئی۔ ان کے لیے ان کی اپنی ڈپریشن پروڈکٹیو نہیں بلکہ کریٹو سپرٹ کو تنگ کرتی ہے۔ درد دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے، فرشتے انسپریشن پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ ذہنی سکون کی خواہش اور کریٹیوٹی سے جڑنے کی تمنا ہی انہیں درد سے لڑنے اور ایک سٹیبل زندگی بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کا بنیادی انتخاب تکلیف پر ہمیشہ محبت کو ترجیح دینا۔ یہ انتخاب چیپٹر 19 چوز واٹ ٹو ٹرسٹ میں مزید واضح ہوتا ہے۔ اگر آپ محبت پر تکلیف کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ اپنا گھر میدان جنگ میں بنا رہے ہیں۔ مصنفہ سوال کرتی ہیں، کریٹیوٹی آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گی؟ وہ تو آپ کے پاس آئی، کنیکشن چاہا۔ بالکل، وہ آپ کو مارنا کیوں چاہے گی؟ یہ اس کے اپنے مقصد کے خلاف ہے۔ شاید ہم کریٹیوٹی سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چیپٹر 20 اسٹبرن گلیڈنس۔ مصنفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آرٹسٹک مارٹرڈم کو ریجیکٹ کریں گی اور اس یقین پر بھروسہ کریں گی کہ ان کا کام ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ اس سے کرتی ہیں۔ کہ کام کھیلنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ یقین رکھتی ہیں کہ کریٹ کرنے کی خواہش ان کے ڈی این اے میں ہے۔ ڈیسٹنی نے انہیں رائٹر بنایا، وہ اس ڈیسٹنی کو خوشی اور کم ڈرامے سے پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان کا فیصلہ کام کو ہمیشہ سٹبرن گلیڈنس یعنی ضدی خوشی کے ساتھ شروع کرنا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ جی، چاہے پبلش ہوں یا نہ ہوں، بیسٹ سیلر ہوں یا نہ ہوں، تعریف ہو یا تنقید۔
وہ کبھی نہیں مانتی کہ انسپریشن دور ہے، وہ یقین کرتی ہیں کہ انسپریشن قریب ہے، مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میسیجز بھیج رہی ہے۔ خواب، اشارے، اتفاقات۔ ہاں، ان کا معاہدہ ہے۔ انسپریشن ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی بیٹھ کے کام کرتی ہیں، دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب صرف ایک وہم نہیں؟ مصنفہ مانتی ہیں کہ یہ وہم لگ سکتا ہے، لیکن وہ پوچھتی ہیں کیا یہ اس یقین سے زیادہ وہم ہے کہ صرف آپ کی تکلیف اصلی ہے، یا کہ آپ اکیلے ہیں یا قسمت کے مارے ہوئے ہیں؟ بات تو صحیح ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی وہم پر جیتے ہیں، تو کیوں نہ ایک مددگار وہم چنا جائے؟ مصنفہ کا تجویز کردہ وہم کام بننا چاہتا ہے اور یہ آپ کے ذریعے بننا چاہتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو اپنانے کا ایک طریقہ ہے چیپٹر 22 دا مارٹر ورسز دا ٹرکسٹر کو سمجھنا۔ کریٹو تکلیف کی عادت چھوڑنے کے لیے شہید کا راستہ چھوڑ کر چالباز کا راستہ اپنائیں۔ دونوں ہم میں موجود ہیں، ہمیں چننا ہے کس کو بڑھاوا دینا ہے۔ مارٹر اور ٹرکسٹر میں فرق کیا ہے؟ مارٹر تاریخ، سنجیدہ، سخت گیر ہوتا ہے، سب کچھ قربان کر دوں گا، زندگی درد ہے، عزت سے پہلے موت، وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال سر تھامس مور۔ اور ٹرکسٹر؟ زندگی دلچسپ ہے، چلو ڈیل کرتے ہیں، وہ اگلے دن انجوائے کرنے چلا جاتا ہے۔ مثال بگز بنی۔ بگز بنی۔ جی۔ اور ٹرکسٹر کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ چیپٹر 23 ٹرکسٹر ٹرسٹ۔ مصنفہ کا ماننا ہے کہ اصلی کریٹو امپلس ٹرکسٹر انرجی سے آئی ہے، لیکن پچھلی کچھ صدیوں میں کریٹیوٹی مارٹیرز کے ہاتھ ہاسٹیج بن گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ اسے ٹرکسٹرز کو واپس دیا جائے۔ اور ٹرکسٹر کی سب سے بڑی خوبی اس کا ٹرسٹ ہے۔ بالکل، وہ خود پر، دوسروں پر اور خاص کر یونیورس پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یونیورس کھیلنا چاہتا ہے، وہ یونیورس میں بال پھینکتا ہے یقین رکھتے ہوئے کہ وہ واپس آئے گی، جیسے بھی آئے۔ اسے یہ کھیل پسند ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سب صرف ایک کھیل ہے۔ مارٹر عجیب چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ٹرکسٹر کو عجیب چیزیں پسند ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس ٹرکسٹر اپروچ کی ایک پریکٹیکل مثال چیپٹر 24 اے گڈ ٹرکسٹر موو میں ہے۔ یہ برینے براؤن کی کہانی ہے، جو رائٹنگ کو بہت مشکل اور تکلیف دہ سمجھتی تھیں۔ مارٹر موڈ جب انہوں نے ٹرکسٹر کے بارے میں سنا، انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت ہیوی جگہ سے آپریٹ کر رہی تھیں۔ ان کی بریک تھرو کیا تھی؟ انہوں نے ریئلائز کیا کہ لکھنا مشکل ہے، لیکن کہانی سنانا، سٹوری ٹیلنگ، ان کے لیے آسان اور نیچرل ہے۔ انہوں نے ایک ٹرک کی، اپنے 2 کولیگز کو بلایا، انہیں کہانیاں سنائیں جنہوں نے نوٹس لیے، پھر برینے نے فوراً وہی سب لکھ ڈالا جو انہوں نے کہا تھا، بولنے کا لہجہ کیپچر کرتے ہوئے۔ واہ، یہ تو سمارٹ موو ہے۔ بالکل، اس پروسیس میں ہنسی مذاق تھا، ٹیکوز تھے، سمندر کی سیر تھی۔ یہ ٹورمنٹڈ آرٹسٹ کے بالکل خلاف تھا۔ نتیجہ، انہوں نے تیزی سے، بہتر اور زیادہ کانفیڈنس سے لکھا۔ کتاب اب بھی گہری تھی، لیکن پروسیس انجوائبل تھا۔ انہوں نے سسٹم کو کھیلا۔ اس ٹرکسٹر مائنڈ سیٹ کا ایک اور پہلو ہے چیپٹر 25 لائٹن اپ۔ یہاں مصنفہ اپنی پہلی پبلش ہونے والی کہانی پلگرمز کا قصہ دہراتی ہیں۔ ایسکوائر نے اسے ایکسیپٹ کیا، لیکن آخری لمحے پر جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہیں آپشن دیا گیا، کہانی 30% کاٹ دیں یا نکال دیں۔ کاٹنا انہیں اپنے بیبی کو قتل کرنے جیسا لگا ہوگا۔ بالکل، ان کی بہترین کہانی تھی، ان کی انٹیگریٹی کا سوال تھا، لیکن پھر انہوں نے سوچا اسکرو اٹ، یہ میگنا کارٹا نہیں، صرف ایک کہانی ہے۔ انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ اور پھر شروع میں برا لگا، لیکن پھر یہ ایک کریٹو چیلنج بن گیا۔ انہوں نے کہانی کو جوڑا، نیا ورژن زیادہ لین اور ٹف تھا، ڈیفرنٹ پر برا نہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ کام کے ساتھ سختی سے کھیلا جا سکتا ہے اور وہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ سب سے بڑی سیکھ کیا تھی؟ یہی کہ جو آپ بناتے ہیں وہ ہمیشہ مقدس نہیں ہوتا۔ مقدس حصہ وہ وقت ہے جو آپ لگاتے ہیں۔ لائٹن اپ۔ اور یہ خیال کہ کام آپ کا بیبی نہیں ہے، چیپٹر 26 اٹ اینٹ یور بیبی میں سٹریس کیا گیا ہے۔ کریٹو کام کو بچہ کہنا لائٹنس کے خلاف ہے۔ اگر آپ اسے بچہ سمجھیں گے تو آپ تنقید برداشت نہیں کر پائیں گے، اسے مارکیٹ میں نہیں لا پائیں گے، اسے شیئر نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی، مصنفہ کا نظریہ ہے کام آپ کا بچہ نہیں، آپ اس کے بچے ہیں۔ ہر پروجیکٹ نے انہیں شیپ کیا ہے، بڑا کیا ہے، کریٹیوٹی نے انہیں پالا ہے، پلگرمز نے انہیں سکھایا کہ کام کو بچہ نہ سمجھو۔
अगर वो उस दिन अपनी प्राइड को बीच में ले आती तो वो ब्रेक उन्हें कभी ना मिलता। बिल्कुल, वो खुश हैं कि उन्होंने उस काम को बर्बाद नहीं होने दिया, खेल और लचक पर भरोसा किया। लाइटनेस ने उस कहानी को दरवाजा बनाया, कब्र नहीं। तो अगर परफेक्शनिज्म और तकलीफ जरूरी नहीं, तो फिर क्रिएटिविटी को क्या चीज फ्यूल करती है? चैप्टर 27, पैशन वर्सेस क्यूरियोसिटी। हैरान कुन तौर पर मुसन्निफा कहती हैं कि पैशन को भूल जाओ। क्या? पैशन को? हाँ, फॉलो योर पैशन का मशवरा उनके ख्याल में अनहेल्पफुल हो सकता है। जिन लोगों के पास पैशन है वो ऑलरेडी उसे फॉलो कर रहे हैं। जिनके पास नहीं या मल्टीपल है, उनके लिए ये मशवरा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो पैशन का मुतबादिल क्या है? मुसन्निफा खुद पैशनेट हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। जब पैशन कम हो तो वो इसका इंतजार नहीं करती, वो काम करती रहती हैं। तो पैशन का मुतबादिल है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। इसकी वजाहत चैप्टर 28, डिवोशन टू इंक्विजिटिवनेस में है। तजस्सुस ही राज है। ये सबके लिए एक्सेसिबल है। पैशन दूर का शोला लग सकता है, सिर्फ जीनियसेस के लिए। क्यूरियोसिटी हल्की, खुशाइंद, डेमोक्रेटिक है। इसका स्टेक भी कम है। जी, पैशन बड़ी तब्दीलियां मांग सकता है। क्यूरियोसिटी सिर्फ पूछती है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं? उसे पहचानें। वो एक क्लू है, उसे फॉलो करें, देखें कहाँ ले जाता है। एक स्कैवेंजर हंट की तरह। बिल्कुल, हो सकता है ये आपको पैशन तक ले जाए या शायद कहीं ना ले जाए, लेकिन सिर्फ तजस्सुस के लिए जिंदगी गुजारना भी एक भरपूर जिंदगी है। इस स्कैवेंजर हंट की मिसाल चैप्टर 29, द स्कैवेंजर हंट में है। जब मुसन्निफा का अमेज़न नॉवल का पैशन प्रोजेक्ट फेल हो गया, उनके पास कोई नया बड़ा आइडिया नहीं था। उन्होंने पैशन से क्यूरियोसिटी की तरफ रुख किया। खुद से पूछा, किसी चीज में दिलचस्पी है? जवाब मिला, गार्डनिंग। गार्डनिंग, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, उन्हें भी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उस क्लू को फॉलो किया। प्लांट्स लगाए, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, बोटैनिकल हिस्ट्री में दिलचस्पी पैदा हुई। इस अट्रैक्शन पर ट्रस्ट किया। क्लूज मिलते गए, रिसर्च उन्हें दुनिया भर में ले गई। और नतीजा? 3 साल बाद द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स लिखी, एक ऐसा नॉवल जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने छोटे-छोटे क्लूज को हाँ कहा। आगे चलते हैं चैप्टर 30, दैट्स इंटरेस्टिंग। पूर करती है। मिसालें हैं जॉयस कैरल ओट्स, जेम्स फ्रांको, पिकासो। माइक निकल्स का किस्सा भी है, जो अपनी फेलियर्स को ऑफुल नहीं, इंटरेस्टिंग कहते थे। जी, इंटरेस्टिंग इज इक्वल्स टू ऑफुल माइनस द ड्रामा। बहुत से लोग क्रिएटिविटी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, यानी मुश्किल, बोरिंग, परेशान कुन। वो इस हिस्से को मिस कर देते हैं जहां असल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब चीजें आसान ना रहें, तब इंटरेस्टिंग शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन जब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, यानी मुश्किल, तो हम नाकाम भी होते हैं। चैप्टर 31, हंग्री गोस्ट, बताता है कि इससे कैसे डील करना है। नाकामी आएगी। मुसन्निफा ने खुद एक पूरी किताब फेंक दी। नाकामी पर दुख होता है, गुस्सा आता है। ये तकलीफ ईगो से आती है। ईगो तो जरूरी है ना? जरूरी है, लेकिन उसे शोर रन न करने दें। ईगो हमेशा इनाम चाहती है, कभी मुतमईन नहीं होती। बेकाबू ईगो हंग्री गोस्ट बन जाती है, हमेशा भूखी। तो हम में ईगो और सोल दोनों हैं। जी, सोल को इनाम या नाकामी की परवाह नहीं। सोल वंडर यानी हैरत चाहती है। क्रिएटिविटी हैरत का रास्ता है। जब आप क्रिएट करते हैं, आप अपनी सोल को फीड करते हैं और हंग्री गोस्ट को शांत करते हैं। तो जब मायूसी या गुस्सा आए, ईगो को पहचानें, सोल से पूछें, तुम क्या चाहती हो? जवाब होगा, मोर वंडर प्लीज। वंडर की तरफ बढ़ना आपको ठीक रखता है। तो नाकामी के बाद वंडर की तरफ कैसे बढ़ें? चैप्टर 32, डू समथिंग एल्स। पहला कदम, खुद को माफ करें। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो हुआ, आप हमेशा बिगिनर हैं। दूसरा, अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें, पुराने पर मत अटके रहें। मंत्रा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तीसरा, बिजी रहें, कुछ और करें, कोई भी क्रिएटिव काम। मुसन्निफा ने ड्राइंग क्लास ली। आइंस्टाइन की तरह कॉम्बिनेटोरी प्ले करें। एक चैनल बंद है तो दूसरा खोलें। वो बेसबॉल प्लेयर की मिसाल भी अच्छी है। हाँ, जिसने फुटबॉल खेलकर अपनी लाइटनेस वापस हासिल की। सबक, अगर वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं तो कुछ और करें, कोई भी हरकत करें।
حرکت جمود کھلاتی ہے، انسپریشن حرکت کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے چیپٹر 33 پینٹ یور بائیسیکل۔ رائٹر کلائیو جیمز ایک بڑی ناکامی کے بعد ڈپریشن میں تھے۔ بیٹیوں نے انہیں اپنی پرانی سائیکل ٹھیک کرنے کو کہا۔ انہوں نے کی سائیکلز پر سٹارز پینٹ کرنا شروع کیے، پھر پڑوس کے بچوں کی سائیکلز پر بھی۔ اس سے کیا ہوا؟ ہفتوں وہ یہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ احساس ہوا ناکامی کا ایک کام ہے۔ وہ پوچھتی ہے، کیا تم واقعی چیزیں بنانا جاری رکھنا چاہتے ہو؟ جواب تھا ہاں۔ فی الحال وہ صرف خوبصورت ستارے بنا رہے تھے۔ زندگی واپس آ رہی تھی۔ آخری سائیکل کے بعد انہوں نے سوچا میں اس کے بارے میں ایک دن لکھوں گا۔ وہ آزاد تھے، کچھ اور دل سے کرنے سے وہ جمود سے نکل آئے تھے۔ آخری قدم ہے چیپٹر 34 فیئرس ٹرسٹ۔ یہ کریٹو ٹرسٹ کا سب سے مشکل عمل ہے۔ کام مکمل ہونے پر دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یہ معصوم ٹرسٹ نہیں کہ میں کامیاب ہوں گا، کامیابی کی گارنٹی نہیں۔ سوال ہے، کیا آپ پھر بھی کام پیش کریں گے؟ مصنفہ اسے فیئرس ٹرسٹ کہتی ہیں، اس یقین میں مضبوطی سے کھڑے رہنا کہ تم قیمتی ہو، نتیجے سے قطع نظر۔ تم کام بناتے رہو گے، شیئر کرتے رہو گے، تم کریشن کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم کریٹو پروسیس پر بھروسہ کبھی نہیں کھوگے، چاہے نتیجہ سمجھ نہ آئے۔ مشہور سوال کو بدل کر پوچھا گیا ہے، یہ نہیں کہ اگر تم جانتے کہ ناکام نہیں ہو سکتے تو کیا کرتے، بلکہ اگر تم جانتے کہ تم بہت ممکن ہے ناکام ہو جاؤ تو بھی کیا کرتے؟ آپ کس چیز سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ناکامیابی غیر اہم ہو جائے؟ ٹرکسٹر کا جواب کیونکہ یہ مزیدار ہے نا؟ بالکل۔ اور اس فیئرس ٹرسٹ کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے ہے چیپٹر 35 واک پراؤڈلی۔ ایک شخص کے چھوٹے بھائی کی کہانی جو آرٹسٹ بننے فرانس گیا۔ اسے ایک فینسی میسکریڈ بال میں انوائٹ کیا گیا۔ اس نے محنت سے ایک شاندار لابسٹر کاسٹیوم بنایا۔ لابسٹر کاسٹیوم؟ جی، پارٹی میں پہنچ کر احساس ہوا کہ تھیم میڈیول کوٹ تھا۔ وہ اکیلا تھا جو لابسٹر بنا ہوا تھا۔ او خدایا! وہ شرم سے بھاگ سکتا تھا لیکن نہیں بھاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے یہ بنایا ہے، یہ اس کا بیسٹ ہے، وہ اسے پیش کرے گا۔ ہمت کی بات ہے۔ ڈانس فلور پر گیا، سب رک گئے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر کہا میں درباری لابسٹر ہوں۔ کہا گونجا خوشی کا۔ وہ پارٹی کی جان بن گیا۔ کوئین آف بیلجیم کے ساتھ ناچا۔ زبردست۔ سبق کیا ہے؟ سبق ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ضد سے اندر جاؤ، سر اونچا رکھو، بنایا ہے پیش کرو، معافی مت مانگو، بیسٹ کیا۔ ہو سکتا ہے نکال دیے جاؤ، لیکن شاید نہیں، ہو سکتا ہے کوئین کے ساتھ ناچو یا اکیلے کونے میں ناچنا پڑے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر مڑ کر باہر مت جاؤ، پارٹی مس ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ یہ سفر ہمیں آخری سیکشن پارٹ 3 ڈیوینٹی تک لے آتا ہے۔ اس کا آخری حصہ ہے چیپٹر 36 ایکسیڈنٹل گریس۔ یہ کہانی بالی سے ہے۔ وہاں کا ڈانس بہت قدیم اور سیکرڈ ہے، مندروں میں پرفارم ہوتا ہے۔ جب ٹورسٹ آئے تو مندر بھر گئے۔ سولوشن نکالا گیا کہ ڈانسرز ریزورٹس میں پرفارم کریں۔ لیکن ویسٹرنرز کو یہ سیکریلج لگی۔ جی، بالینیشین پریسٹس کو یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا۔ ان کے لیے سیکرڈ پروفین لائنز اتنی کلیئر نہیں، مگر انہوں نے سولوشن نکالا۔ نئے ڈیوینٹی فری ڈانسز بنائے جو صرف ریزورٹس میں پرفارم ہوں۔ اچھا۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ فیک ڈانسز بہتر ہوتے گئے، شاندار آرٹ بن گئے۔ ینگسٹرز ان میں بگ میجک لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پریسٹ نے سوچا کیوں نہ ان فیک ڈانسز کو مندروں میں لے آئیں اور پرانے سیکرڈ ڈانسز کی جگہ استعمال کریں۔ کمال۔ تو میننگ لیس ڈانس سیکرڈ بن گیا اور سیکرڈ ڈانس میننگ لیس۔ سب خوش سوائے ان ویسٹرنرز کے جو کنفیوز ہو گئے۔ شاید ٹرکسٹر پریس کا یہی پلان تھا۔ ہو سکتا ہے۔ تو اس پوری کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک طرح کا خلاصہ؟ شاید یہی کہ کریٹیوٹی ایک پیراڈاکس ہے۔ یہ مقدس بھی ہے اور نہیں بھی۔ جو ہم بناتے ہیں وہ بہت اہم بھی ہے اور بالکل اہم نہیں بھی۔ ہم اکیلے بھی کام کرتے ہیں اور روحوں کے ساتھ بھی۔ جی، ہم خوف زدہ بھی ہیں اور بہادر بھی۔ آرٹ مشکل کام بھی ہے اور شاندار انعام بھی۔
اور شاید جب ہم سب سے زیادہ پلے فل ہوتے ہیں تبھی ڈیوینٹی سب سے زیادہ سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ تو اپنے اندر ان سب کانٹرڈکشنز کے لیے جگہ بنائیں، یاد رکھیں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب پرسکون ہو جائیں اور کام پر واپس لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ کے اندر چھپے خزانے امید کر رہے ہیں کہ آپ ہاں کہیں گے۔